الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں سورۃ الفاتحہ میں فرماتا ہے اور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اس طرح دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا چلا جس پر تو نے اپنا انعام رکھا، یعنی جن لوگوں پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، اللہ نے ان لوگوں کا راستہ چلنے کے لیے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اور کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ اللہ کے نبی ہے اور صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے، اور اللہ کے ولی ہے جو صدیقین میں سے ہوا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے راستے پر ہم چلنے کی دعا مانگا کرتے ہیں، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا راستہ کیا ہے اور یہ لوگ کس طرح سے چلے ہیں اپنی زندگی میں، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کو پڑھنا اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو صدیقین ہوئے ہیں، جو اولیاء کرام ہوئے ہیں اور جو شہداء ہوئے ہیں، ان کی بھی زندگی کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ان کا راستہ کیا ہے اور پھر ہم ان راستوں پر چل سکتے ہیں۔ اس کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو ہم نے یہ چیز شروع کی اور اولیاء کرام کے حالات زندگی پر ہم سن رہے ہیں اور یہ جان رہے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ میں ایک قول پیش کرنا چاہوں گا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور سلسلہ اشرفیہ کے بانی ہیں۔ آپ کا قول ہے کہ اللہ کے ولیوں کا، عارفین کا ذکر جو ہے وہ طالبان ہدایت کے لیے ان کے دل کا نور ہے۔ آپ کا یہ قول آپ کی سوانح میں موجود ہے۔ تو یہ جو قول ہے اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور معرفت کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اولیاء کرام کی زندگی اور ان کے حالات کو پڑھنا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے اپنے دلوں کو منور کرنے کا اور وہ ہدایت کے جو راستے چھپے ہوئے ہیں ان کو پانے کا۔ تو اسی وجہ سے ہم اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پہ پریکٹیکلی اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو بھی اولیاء کرام کی ہم زندگی پڑھیں، کوشش کریں کہ عملی طور پر ان کی زندگی کو ہم اپنائیں، تو اس سے ان کا فیض ہمیں بھرپور طریقے سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار دیوا شریف انڈیا کی اسٹیٹ یوپی میں موجود ہے۔ سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ کے نام سے واضح آپ سید ہے اور آپ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا جو نام وارث ہے یہ بڑا یونیک نام ہے، بہت کم لوگوں کا یہ نام ہوتا ہے۔ تو آپ کو وارث علی کہا جاتا ہے اور آپ کا یہ نام ہے۔ وارث اللہ تعالیٰ کا اسم حقیقی ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الباقی بعد فناء الخلق، یعنی وہ ذات جو تمام مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی ہے، اسے وارث کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے حقیقتاً۔ اس کے علاوہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی رکھنے والوں کو بھی وارث کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اسم ہے اور مجازی طور پر بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کسی میت کے وارثوں کو جو وراثت ملتی ہے تو انہیں بھی وارث کہا جاتا ہے۔ تو حضرت وارث علی شاہ کے اوپر یہ نام اس معنی میں
صادق آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو فنا کر کے اس کے بعد بقا حاصل کی، یعنی آپ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی تجلیوں میں فنا ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو بقا عطا فرمائی۔ اس معنی پر بھی آپ کا نام آپ کے لیے بالکل صادق اترتا ہے۔ اس کے علاوہ وارث علی جو ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، یعنی مولا علی کی وراثت کا جو علم ہے آپ کو بھی ملا ہے۔ تو اس معنی پر بھی حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے وہ آپ کے لیے صادق آتا ہے۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے یہ سید خاندان ہے، اور آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ انڈیا تشریف لائے نیشا پور سے۔ 7ویں صدی ہجری میں ہلاکو خان جو تھا اس نے بڑا مسلم دنیا میں تہلکہ مچایا، اور مسلم دنیا کو اور بڑے بڑے شہروں کو اس نے برباد کر دیا۔ تو اس وقت میں خلیفہ معتصم باللہ کی حکومت تھی، تو یہ جب برباد ہوئی تو جو عزت دار اور شرفا لوگ تھے جنہیں اپنی عزت اور اپنا دین پیارا تھا، وہ ہجرت کر کے الگ الگ دنیا کی جگہوں میں چلے گئے۔ تو حضرت مولانا سید اشرف جو تھے یہ سادات کاظمی میں سے حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے سادات ہیں آپ کی اولاد میں سے، تو آپ بھی نیشا پور سے ہجرت کر کے اس وقت میں انڈیا تشریف لے کر آئے، اور آپ یہاں آنے کے بعد بارہ بنکی ضلع میں یہاں پر رہنے لگے۔ اس کا ایک قصبہ تھا رسول پور، یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے آباد گھر بنایا اور یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ آپ کے خاندان میں 4 صدیوں بعد فخر ولایت حضرت سید عبدالاحد رسول پور، یہ رسول پور سے دیوا تشریف لائے اور یہاں پر اپنے سارے خاندان کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ چھوٹا سا ٹاؤن تھا، تو جب حضرت اتنے بڑے سادات یہاں پر آئے تو یہاں کے لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور آپ یہاں پر آ کر دین کا کام کرنے لگے، لوگوں کو رشد و ہدایت دکھانے لگے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام سید احمد رکھا گیا۔ انہوں نے آگے جا کر فقر اور درویشی اختیار کی اور ان کی بڑی شہرت ہوئی تھی۔ ویسے تو آپ کا سارا خاندان جو ہے وہ پہلے سے ہی تصوف میں مقام رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد اب دھیرے دھیرے جو ہے لوگ کھلے طور پر فقر و درویشی اختیار کرنے لگے۔ تو حضرت سید احمد جو تھے ان کے صاحبزادے سید کرم علی تھے، ان کے جو فرزند ہے سید سلامت علی، تو یہ حضرت وارث پاک کے دادا ہے، اور سید سلامت علی کے بیٹے سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وارث پاک کے والد ہوئے۔ تو وارث پاک کا خاندان یہاں پر آ کر جو ہے دین کی خدمت کرنے لگا، اور دین اسلام اور شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنی کوششیں تھی آپ کے خاندان نے شروع سے ہی اس پر بڑی محنت کی ہے۔ تو سرکار وارث پاک کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے پہلے بھی کئی بزرگوں نے آپ کے آنے کی پیشن گوئی اور آپ کے مقامات و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کیا۔ سرکار وارث پاک کی ولادت سے بہت پہلے باسا شریف میں اپنے وقت کے قطب الاقطاب حضرت شاہ عبدالرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیوا شریف سے دور پر رہتے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ دیوا شریف کی طرف منہ کر کے ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ ادھر سے آفتاب ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی سے دنیا جگمگا اٹھے گی، یہ آفتاب ہم ہی میں سے ہوگا مگر اس کے طلوع ہونے میں ابھی کافی وقت پڑا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ولادت کی اور آپ کے آنے کی پیشن گوئی دوسرے بزرگوں نے بھی دی ہے۔ حضرت سید میرا احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقت کے ساتھیوں کے ساتھ دیوا شریف میں ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر سے ایک اچانک ایک فقیر روشن ضمیر کا گزر ہوا۔ اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ میرا سید احمد مبارک ہو، تمہاری 5ویں پشت میں ایک ایسا آفتاب ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور ایک واقعہ جو آپ کی پیدائش سے کچھ وقت پہلے کا ہے کہ حضرت مولانا شاہ نجات اللہ وارث پاک کے یہ بھی رشتہ دار تھے۔ یہ
دیوہ شریف کی طرف سیر مبارک کھول کر اکثر فرمایا کرتے تھے، میں اس آفتاب کی روشنی سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہوں جو عنقریب طلوع ہونے والا ہے، یعنی یہ ولایت کا آفتاب بہت جلد اس دنیا میں تشریف آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کے ایک بزرگ شاہ فتح علی نام ایک درویش تھے، اپنے مریدوں سے یہ کہنے لگے، خدا بخش اس وقت دیوے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ولی ہوگا، جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی شہرت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل جائے گی۔ تو کئی بزرگوں نے حضرت وارث پاک کے آمد کی پیشن گوئی پہلے سے ہی فرما دی۔ تو آپ کی ولادت 1 رمضان المبارک 1238 ہجری میں دیوہ شریف کے اندر حکیم حافظ قاری سید قربان علی شاہ جو آپ کے والد ہیں آپ کی یہاں ہوئی، اور یہ ولایت کا روشن آفتاب جس کے بارے میں ولیوں نے پہلے سے پیشن گوئی فرمائی تھی طلوع ہو گیا۔ آپ کا نام وارث علی رکھا گیا۔ آپ کے بارے میں بھی یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ پہلے رمضان کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے بھی اپنی امی جان کا دودھ نوش نہیں فرمایا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی غوث اعظم کی جو کرامت تھی اسی طرح آپ بھی پہلے رمضان کو روزے سے تھے اور دودھ نہیں پیا۔ تو سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1 رمضان کو ہوئی، اور آپ کی عمر جب 2 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم حضرت سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ اس طرح یہ چھوٹی سی عمر میں آپ پر یہ بوجھ اور یہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر نازل کی، تو ماں اس وقت موجود تھی۔ ماں نے آپ کو سینے سے لگایا اور جو ہے آپ کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اٹھایا، لیکن آپ کی حضرت والدہ محترمہ بھی آپ کی 3 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے بڑا کام لینا تھا اور آپ کو بڑا مقام عطا کرنا تھا۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے مقام پر ہوتے ہیں عام طور پر ان کے والدین ان کی بڑی کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی انہیں مصیبتیں جھیلنے اور مصیبتیں برداشت کرنے اور اللہ کی راہ میں چلنے کا جو ہے یہ طریقہ مل جاتا ہے، اور ان کو بچپن ہی سے مصیبتوں کی عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کی جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس پر اتنا غم اور مصیبت مسلط کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ کی رحلت کے بعد آپ کی دادی صاحبہ نے آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی پرورش کا ذمہ لیا۔ آپ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ شریف پڑھوائی گئی۔ گھر پر استاد صاحب آئے اور پڑھانے لگے، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ بچپن میں بچوں کو محبت الہی کا درس دیا کرتے تھے۔ جس عمر میں بچے کھیل کود میں اور دوسری فضول چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ نے بچوں کو اللہ کی محبت کا درس دیا۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے دادی جان کے ایک صندوق رکھا ہوا تھا، اس میں آپ پیسے رکھتی تھی، اور آپ کو معلوم تھا کہ اس میں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، وارث کو ضرورت ہوتی ہے حضرت وارث پاک کو، تو اس میں سے پیسے لے لیتے۔ تو آپ کیا کرتے تھے کہ اس میں سے پیسے لے کر لوگوں میں مٹھائی اور شیرنی تقسیم کر دیا کرتے تھے غریبوں میں۔ تو بچپن سے آپ کی سخاوت کی یہ عادت تھی۔ آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ اکثر گھر سے غائب ہو جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب تنگ آ گئے گھر والے تو آپ کو کوٹری میں بند کر دیا، لیکن جب کچھ دیر بعد کوٹری کھولی گئی تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ جب آپ کی تلاش کی گئی تو آپ کسی باغ میں کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مروجہ علوم کے لیے آپ کو آپ کی دادی جان نے پیر و مرشد حضرت امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، جو معرفت کے خزانے تھے۔ حضرت شاہ ولایت محمد عبد المنعم قادری سجادہ نشین تھے۔ تو استاد محترم نے جب دیکھا تو فرمایا یہ صاحبزادے تو خلق خدا کے رہنما ہو گئے اور تمام عالم میں ان کا ڈنکا بجے گا۔ اور آپ مکتب جانے لگے، اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ بچے قرآن شریف بغلوں میں دبائے ہوئے چلتے تھے اور وہاں آتے تھے، لیکن آپ کا ادب یہ تھا کہ آپ قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھا کرتے تھے۔
تو آپ نے 2 سال میں قرآن مجید حفظ کیا اور کچھ ابتدائی دین کی کتابیں بھی پڑھی۔ اس کے بعد آپ کو علامہ امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بقیہ تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا، لیکن خود ان کا عالم یہ تھا استاد صاحب کا، جب آپ وارث پاک کو آتے ہوئے دیکھتے تو ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، تو جب وارث پاک روکتے کہ آپ استاد ہیں، آپ میرے لیے نہ کھڑے ہو جا کریں، تو وہ فرماتے تھے کہ صاحبزادے میں تو ظاہری علوم کا استاد ہوں، مگر تم خلق خدا کو باطنی علوم سے مالا مال کرو گے۔ تو آپ کو دیکھ کر بھی لوگوں کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ واقعی میں یہ شخصیت آگے چل کر کتنے بڑے مقام پر فائز ہونے والی ہے۔ آپ کی عمر جب 7 سے 8 برس کی ہوئی تو آپ کی دادی جو ہے اس دنیا سے تشریف فرما ہو گئی، اور آپ کا سایہ بھی وارث پاک پر سے اڑ گیا۔ آپ کی دادی صاحبہ کے بعد دنیا میں آپ کی بڑی بہن تھی، اس کے علاوہ کوئی چاہنے والا نہیں تھا، جن کے شوہر تھے حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اپنے وقت کے کامل بزرگ تھے، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد تھے۔ تو آپ کا قیام لکھنؤ میں تھا۔ حضرت وارث پاک کو آپ نے دیوہ شریف سے لکھنؤ کے لیے بلایا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو فرنگی محل میں داخل کرا دیا۔ تو جب آپ مدرسے میں تھے تو یہاں پر بھی آپ سے حیرت انگیز کرامتیں صادر ہوتی تھی، جس کی بدولت اور جس کی وجہ سے استاد اور جو طلباء تھے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن معلم صاحب نے حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ نے ایک شعر کو میرے سپرد کر دیا۔ ان صاحبزادے کے کرشمے حیرت انگیز ہے، پڑھائی کا تو ان کا یہ عالم ہے کہ یہ پڑھے پڑھائے پیدا ہوئے، میری رائے میں ان کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی آپ کو ظاہری علوم پڑھانے کا مشورہ دیتے ہیں اور آپ کی تعلیم شروع رہتی ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی وجدانی کیفیت جو تھی وہ بھی بڑھتی گئی۔ ہمہ وقت جو ہے آپ کیفیت میں رہا کرتے تھے اور اکثر ویرانوں میں نکل جاتے اور اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتے۔ آخر کوئی بھی تلاش کرتے ہوئے آپ کے پاس آتا تھا اور آپ کو پاتا تھا، اور آپ مراقبے سے باہر آ جاتے، جیسے کوئی بچہ کچی نیند سے کس طرح اڑ جاتا ہے، اسی طرح لوگ جب آپ کے پاس آتے تو آپ مراقبے سے باہر آ جاتے۔ لوگوں نے آپ کو بھی دوسرے بزرگوں کی طرح دیوانہ خیال کیا، کیونکہ جب محبت الہی میں بندہ غرق ہو جائے تو اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اسے معلوم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح لوگوں نے دیوانہ سمجھنا شروع کر دیا۔ جب آپ کی بہن کے پاس یہ بات پہنچی اور آپ کو معلوم پڑا کہ وارث پاک اس طرح ویرانوں میں جاتے ہیں اور استغراق میں رہتے ہیں، تو آپ کی بہن جو ہے وہ بے قرار ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت خادم علی شاہ سے کہنے لگی، اب تو یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا ہے کہ وارث پاک کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، سنا ہے کہ وہ جنگلوں میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، اگر واقعی ان کے ہوش و حواس درست نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو یہ سن کر حضرت خادم علی شاہ کہنے لگے کہ تم اس باتوں کا کچھ خیال نہ کرو، لوگ وارث کو پاگل سمجھتے ہیں، وہ لوگ خود پاگل ہیں، یہ صاحبزادے تو پیدائشی ولی ہیں اور دنیا کے ہنگاموں سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب بڑے بڑے ہوشیار ان کی دیوانگی کا بھرم بھرے گا، یعنی جو آج نہیں مان رہے، اس وقت میں بڑے بڑے دنیا کے ہوشیار لوگ آپ کی ولایت کا لوہا مانیں گے۔ تو حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وارث پاک کو اپنے پاس بیعت کیا اور بیعت کر کے سلسلہ قادریہ چشتیہ میں داخل فرما لیا۔ تو آپ کی عمر 11 سال تھی کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے کمالات اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کو خلافت عطا فرما دی۔ اس پر آپ کے بہت سے مریدوں کو اختلاف ہوا، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ جس کو خلافت دی ہے وہ تو پیدائشی ولی ہے۔ تو آپ نے بڑی کم عمری میں وارث پاک کو خلافت عطا فرما دی تھی۔ آپ کی عمر شریف جب 13 سال ہوئی تو پیر و مرشد قلیل رہنے لگے اور آپ کا بھی وقت آخر آ گیا۔ چنانچہ 1253 ہجری میں حضرت حاجی خادم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جوال رحمت میں بلا لیا، اور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے ساری خلافت و اجازت دی ہوئی تھی،
تو جب آپ کی وصال کو 3 دن ہوا تھا، آپ کی سویم کی فاتحہ ہو رہی تھی، تو لوگوں میں مشورہ ہوا کہ آپ کا سجادہ نشین یہ کون بنے گا؟ تو لوگوں میں کافی اختلاف ہوا اس بات میں کہ کس کو خادم علی شاہ کا سجادہ بنایا جائے۔ تو اس وقت حضرت سعادت علی حضور نبیر غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بسم اللہ کر کے دستار مبارک سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھی، گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ حضرت خادم علی شاہ کا جانشین یہی وارث علی شاہ ہوں گے۔ تو آپ کی عمر اس وقت 14 سال کے قریب تھی، اور آپ نے بیعت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو تو لوگوں کو فیضان پہنچانا تھا، اس لیے آپ نے بھی بیعت کا سلسلہ اور درس و تدریس یعنی روحانی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ آپ کی عمر جب 15 سال ہوئی تو آپ نے حج پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو آپ اپنے پیر مرشد کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ پیر مرشد فرماتے ہیں کہ تم سفر اختیار کرو۔ تو آپ نے گھر کا سارا سامان غریبوں میں تقسیم فرما دیا، اور آپ کے جو آبا و اجداد کی جائیداد اور رشتہ داروں میں جو لوگ تھے ان میں بانٹ دی، اور آپ کے جو مالکانہ حقوق کے یعنی پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس تھے آپ نے سارے تالاب میں لے جا کے اس کو غرق کر دی، اس کو ڈبا دیے۔ اس طرح آپ نے دنیا کے جھمیلوں کو یک بارگی ختم فرما دیا، اور حج کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ تو آپ نے اس حج کے سفر میں الگ الگ ملکوں کی سیاحت بھی کی ہے۔ آپ نے یہ سفر جو کیا تھا، آپ کانپور ہوتے ہوئے اٹاوا، پھر یہاں تشریف لائے اور پٹھانوں کے محلہ کٹرا شہاب خان میں مختصر قیام فرمایا۔ اٹاوے میں ہی حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور بزرگ ہیں وارثی سلسلے کے، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو وارث پاک جب اٹاوا میں تھے آپ نے بیدم شاہ کو دیکھا، وہ شاعر بھی تھے اور عشقی شاعری لکھا کرتے تھے۔ سرکار وارث علی پاک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا اور ایک ہی نظر میں ان کے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں بدل دیا۔ یعنی آپ پہلے جو مجازی عشق ہے، جو غزلیں ہوتی ہے، جو محب محبوب کی باتیں ہوتی وہ کہاں کرتے تھے، لیکن وارث پاک کی جب نظر پڑی تو ساری چیزیں آپ کے دل کی بدل گئی، اور آپ نے عشق مجازی کو چھوڑ کر عشق حقیقی یعنی اللہ کے عشق میں ساری چیزیں اب لکھنا شروع کر دیا۔ تو بیدم شاہ وارثی کے جو بہت سے کلام ایسے ملتے وہ آپ کے پہلے کے ہیں، پھر آپ نے عشق الہی میں غوطہ لگایا، اور وارث پاک کی بدولت آپ نے بھی معرفت میں مقام حاصل کیا۔ اس کے علاوہ وارث پاک نے الگ الگ جگہ بیچ میں سیر و سیاحت کے وقت قیام فرمایا ہے، اور کئی لوگ آپ کے مرید ہوئے اور جامع معرفت کو نوش کیا۔ آپ نے شکوہ آباد، فیروز آباد، جے پور اور اس کے بعد اجمیر شریف میں بھی حاضری دی ہے۔ آپ جب اجمیر شریف پہنچے اور خواجہ خواجگاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دینے لگے تو وہاں پر باہر کچھ فقیروں کی ٹولی بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے جوتے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور لپیٹ کر اٹھائے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے مذاق سے آپ کو کہا کہ میاں صاحب زادے، یہ بغل میں روٹیاں دبائے کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ بات آپ نے سنی تو آپ کو بڑی ناگوارہ لگی، تو آپ نے جوتوں کو پاؤں میں پہن لیا۔ یہ دیکھ کر درگاہ کے ایک مجاور نے آپ سے کہا، میاں صاحب زادے، یہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ یہ سلطان الہند کا آستانہ ہے؟ یہاں پر جوتے پر سخت پابندی ہے اور یہ بڑی بے ادبی ہے۔ تو یہ سنتے ہی آپ نے جوتے قلندروں کی طرف اچھال دی اور فرمایا کہ نادانو، یہ اگر روٹیاں ہیں تو تم آپس میں ساری بانٹ لو۔ اس کے بعد آپ نے اس مجاور سے فرمایا، اگر جوتا ایسے ہی بری چیز ہے تو اب تم مجھے زندگی بھر کبھی جوتا پہنتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ یہی واقعہ تھا کہ اس کے بعد آپ نے زندگی بھر کبھی جوتا اور چپل اپنے پیروں میں نہ ڈالی۔ جس وقت آپ اجمیر شریف میں رونق افروز تھے اس وقت عرس کا زمانہ تھا، اور عرس کے زمانے میں سیما محفل سما وہاں پر عام طور پہ ہوا کرتی تھی۔ آپ الگ سلگ بیٹھے رہا کرتے تھے، لوگ جب آپ کو دیکھے تھے تو ہجوم لگ جاتا، اور لوگ آپ کو دیکھ کر خود لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جاتے اور آپ کے قدم بوسی لوگ کرتے۔ کئی لوگ وہاں پر آپ کے مرید ہوئے اور ایک ہفتہ آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ یہاں سے آپ ممبئی کے لیے روانہ ہوئے، اور ممبئی جب آپ تشریف لائے تو ممبئی میں ابھی داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا
کہ شہنشاہ ولایت ممبئی تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو ممبئی کے مشہور سیٹھ یعقوب صاحب آپ کو اپنے گھر آنے کے لیے اور یہاں پر قدم رنجہ کرنے کے لیے بالخصوص درخواست کی، اور آپ اپنے گھر لے کر آئے۔ ممبئی میں جب آپ قیام پر تھے تو کئی مریدوں نے آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہا اور یہ چاہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حج پر جائیں۔ آپ کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس وجہ سے لوگ یہ چاہ رہے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں اور آپ کی خدمت کریں، لیکن آپ کو یہ پسند نہ آیا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ تو لوگ میری خدمت کریں۔ تو ایک دن آپ بڑی سادگی کے ساتھ اپنا کمبل شریف اٹھا کر اکیلے جہاز پر سوار ہو گئے۔ کچھ مریدوں نے آپ کے ساتھ جانے کے لیے درخواست کی، لیکن آپ نے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ لیا، اور جب آپ جہاز میں تشریف فرما ہوئے تو سارے مسافروں سے الگ ایک تاریک کونے میں اندھیرا تھا، وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور اسی زمانے میں آپ صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی جس میں 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں اور 3 دن تک بھوکا رہا جاتا ہے، تیسرے دن افطار کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر تو کوئی افطاری کا اہتمام نہ تھا، بس آپ شکر کا شربت اور صبر کا توشہ لیے رہتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سفر کرتے۔ تو سفر آپ کا کٹتا رہا، کیونکہ جہاز تھا، کئی مہینوں میں وہاں پر جہاز سمندر میں سفر کرتا اور کئی مہینے بعد جدہ پہنچا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اتنا لمبا سفر ہے اور آپ نے کوئی زیادہ راہ نہ لی، گویا یہ توکل کی اعلیٰ مثال تھی کہ آپ نے اللہ پر ایسا توکل فرمایا کہ بغیر اسباب کے آپ جہاز پر چڑھ گئے۔ اور یہ آپ کا ہی خاصہ ہے کہ آپ کو اسباب سے زیادہ اپنے رب العزت پر بھروسہ ہے۔ تو جہاز چلتا رہا، لیکن جب جہاز کو سمندر میں 7 دن ہو گئے تو اچانک سے ایک دم رک گیا۔ محمد تقی جو تھے یہ جہاز کے کیپٹن تھے، تو اس وقت طوفان آیا ہوا تھا، تو طوفان کے خطرے سے جہاز میں اعلان کر دیا گیا۔ لوگوں کے چہرے جو ہے زرد ہو گئے کہ اب طوفان آ گیا، نہ جانے ہمارا جہاز کہیں ڈوب نہ جائے۔ لیکن آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کو تو اللہ کی یاد سے دوسری یادیں ستا ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ اللہ کی تجلی میں گم تھے، روزے پر روزے رکھ رہے تھے۔ آپ کو 7 روز بے آب و دانہ ہو چکے تھے، 7 روز سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کے باوجود بھی کسی سے حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لاتے تھے۔ تو اسی رات جہاز کے ایک شخص، ایک مسافر جن کو سیٹھ ضیاء الدین کہا جاتا تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بڑی تیز نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ کانپ گیا، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کیا کہ حضور مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو آپ معاف فرما دیجیے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ضیاء الدین افسوس کا مقام ہے کہ تم خود تو کھا رہے ہو اور پڑوسی کو بھول جاتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی حضور کون سا پڑوسی؟ حضور نے فرمایا تمہارے جہاز کا پڑوسی۔ تو یہ سیٹھ جو ہے یہ بڑے سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ کسی خاص پڑوسی کی طرف حضور نے اشارہ تو نہ فرمایا تھا۔ تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا، سارے جہاز والوں کی دعوت رکھ دی کہ اگر کوئی ایسا ہوگا تو اس میں یہ بھی شامل ہو جائے گے اور وہ کھانا کھا لیں گے۔ تو سارے جہاز والوں کی دعوت کی، لیکن دوسری رات یہی خواب انہیں دکھائی دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور چہرے انور سے ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر وہ اور ڈر گئے اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ضیاء الدین تمہارے پڑوسی نے تو اب تک کھانا نہیں کھایا۔ تو اب ضیاء الدین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس پڑوسی کا دیدار کرا دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضیاء الدین اسے تم خود تلاش کرو۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ خواب سے جاگ گئے۔ جب بیدار ہوئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ جہاز پر یقیناً کوئی ایسا شخص ہے اور کوئی اللہ والا ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے اور وہ بھوکا ہے۔ تو پھر سے انہوں نے دعوت تمام لوگوں کی اور پورے جہاز میں دعوت ہوئی، اور اس وقت آپ نے یہ کیا تھا کہ جتنے جہاز کے لوگ تھے ان کے نام جو ہے لکھ کر رکھ لیے تھے تاکہ جتنے لوگ سوار ہوئے ہیں وہ پتہ چل سکتے کون اس میں نہیں آیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب آخر میں دیکھا گیا تو ایک شخص کا نام اس رجسٹر میں درج نہ ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو اکیلے رہا کرتا ہے اور جو اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے
اور ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو جب انہیں پتہ چلا تو یہ سمجھ گئے واقعی میں وہی شخص ہے جن کے لیے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تنبیہ فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کھانا کھلانے کا۔ تو جب آپ کو پتہ چلا تو یہ ضیاء الدین پاگلوں کی طرح اس بندے سے ملنے یعنی وارث پاک سے ملنے اور انہیں تلاش کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو بالآخر جب جہاز کے تہہ خانے میں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں روشن شمع کی طرح اجالا ہے جس میں ایک نورانی تصویر شخص اللہ کے جلووں میں گم ہے، دوڑ کر قدموں میں گرے اور سارا ماجرا سنایا کہ حضور میں اب تک کیوں نہ آ سکا۔ پھر آپ نے اصرار کیا کہ آپ کھانا کھا لیں، تو وارث پاک نے آپ کے اصرار پر اور کئی بار کہنے پر کھانا کچھ لقمے تناول فرمایا۔ اس کے بعد ضیاء الدین وارث پاک سے کہنے لگے کہ اللہ کے واسطے مجھے اپنے دامن رحمت سے وابستہ کر لیجئے، یعنی مجھے اپنے مریدوں میں شمار فرما لیجئے۔ تو سرکار نے یہ بات سمجھ لی اور فرمایا بابا فقیری کی مشقتیں برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے تو ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن ضیاء الدین جو تھے یہ بڑے پکے تھے عقیدے کے، تو انہوں نے اس کے باوجود بھی وارث پاک کا دامن نہ چھوڑا اور اسی ضد پر رہے کہ حضور آپ کا دامن تو اب چاہیے۔ تو کھانا کھلا کر جب وہ اپنی جگہ پر واپس پہنچے تو جہاز اس کے بعد جو رکا ہوا تھا وہ اسی طرح سے چل پڑا، اور لوگ سمجھ گئے کہ جہاز رکنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جن کے کھانے کے لیے اللہ تعالی نے جہاز کو روک دیا۔ تو آخر کار جہاز چلتے چلتے ایک دن جدہ کے ساحل پر آ کر لگا، اور وہیں پر سبھی حجاج کرام نے احرام باندھے، اور وارث پاک نے اپنے مرید ضیاء الدین سے وہاں پر باتیں کی اور ان کو کچھ نصیحت کی۔ وارث پاک نے کہا کہ ضیاء الدین تم پہلے مدینہ ہو آؤ، کیونکہ ابھی حج کو تو 3-4 مہینے بچے ہیں اور زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ضیاء الدین نے جب یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ میری زندگی اب زیادہ نہیں بچی ہے، تو آپ نے وارث پاک سے کہا کہ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کو چھوڑوں، لیکن جب آپ کا حکم ہے تو میں ضرور آپ کے حکم کو پورا کروں گا۔ تو ضیاء الدین وہاں سے جدہ سے مدینہ چلے گئے، اور وارث پاک جدہ سے پیدل مکہ شریف روانہ ہوئے، اور آپ 29 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہاں پر حرم شریف کے قریب ایک بزرگ تھے، تو گویا وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے معانقہ کیا، یعنی آپ کو گلے لگایا اور فرمایا آپ نے بہت دیر کر دی۔ یہ کہہ کر آپ کے زانوں پر وہ سر رکھ کر اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کر دی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ گویا وہ بزرگ وارث پاک کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ ہمارے پاس آئے اور ہم اللہ کی بارگاہ کے سفر کے لیے روانہ ہوں۔ تو ان بزرگ نے اپنی جان وارث پاک کے قدموں پر قربان کی۔ آپ نے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ ایک رمضان کی بات ہے کہ آپ کے جو میزبان تھے، کیونکہ اب مکہ میں بھی آپ کی شہرت ہو چکی تھی، تو کئی لوگوں نے آپ کی میزبانی کی۔ اس میں عبداللہ حسن مکی یہ آپ کے میزبان تھے۔ آپ ان کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے کہ ایک بزرگ جو وہاں پر مشہور تھے جن کا نام دوائر کبریٰ تھا، یہ قریب آئے، آپ کو سینے سے لگایا اور خوشخبری سنائی کہ اے صاحبزادے، آج بیت اللہ شریف میں آپ پر اللہ تعالیٰ کی وہ انوار اور تجلی ظاہر ہونے والی ہے کہ جو سینکڑوں سال بعد کسی کو نصیب ہو رہے ہیں، تمہیں یہ چیز مبارک ہو۔ تو آپ نے خانہ کعبہ میں رمضان پر عبادت کی۔ یہاں سارے رمضان شریف میں روزانہ آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے، اور ایسی نماز پڑھتے کہ 2 رکعت میں سارا کلام ختم فرماتے تھے۔ اور آپ کی تلاوت اور قرات ایسی تھی، ایک تو آپ حافظ بھی تھے اور قاری بھی تھے، آپ کی قرات سن کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، ایسی قرات کیا کرتے تھے۔ تو جب دن چڑھتا تو آپ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے، اور آپ کے ساتھ عقیدت مندوں کا ہجوم بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کا پہلا حج تھا جو آپ نے 1836 عیسوی میں ادا فرمایا، اور اس سال کا حج حج اکبری تھا۔ اس وقت آپ کی عمر بڑی کم تھی اور آپ 15 سال کے نوجوانی کے عالم میں تھے، لیکن دبدبے کا اور بزرگیت کا عالم یہ تھا کہ لوگ آپ کے ارد گرد ہمہ وقت لگے رہتے تھے۔ تو مکہ شریف میں آپ حج تک رہے اور حج ادا فرمایا۔ اس کے بعد 3.5 مہینے کے بعد آپ دیار محبوب
مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے وہاں سے تشریف فرما ہوئے اور پیدل ہی مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور جب گنبد خضرا پر نظر پڑی، روضہ انور پر نظر پڑی، تو آپ بے قابو ہو گئے اور جھومنے لگے۔ جھومتے جھومتے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور اسی وجدانی کیفیت میں آپ نے وہاں پر 2 رکعت شکرانے کی ادا کی۔ اس کے بعد نیچی نظریں کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حرم میں قدم بڑھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دکھایا آپ نے وہاں دیدار کیا، اس کا بیان یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ جھوم رہے تھے، آپ کی آنکھیں جامع وحدت میں گم تھی، اور آپ کی زبان پر ذکر و اذکار تھا، اور آپ کا دل انوار تجلیات الہی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی۔ یہاں لوگوں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے مرید ضیاء الدین یہاں پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر سر جھکائے ہوئے یہاں پر اپنی جان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دی، اور ان کا یہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو مدینہ منورہ میں آپ نے 3 مہینے گزارے۔ جمادی الاولیٰ 1254 ہجری آپ یہاں سے نجف شریف، جہاں حضرت مولا علی کا روضہ مبارک ہے، وہاں کے لیے پیدل روانہ ہوئے، اور پیدل ہی آپ نے مکہ سے مدینہ سے نجف شریف کے لیے روانگی کی۔ راستہ میں آپ کی طبیعت خراب بھی ہو گئی تھی، اس لیے آپ کا یہ جو سفر تھا دیر میں ختم ہوا۔ تو آخر کار 17 جمادی الثانی کو آپ نجف شریف پہنچے، وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار مبارک کی زیارت کی، اور آپ کے خاص فیض کو لوٹا، اور جو کچھ بھی اپنے کرم خاص سے مولا علی نے آپ کو فرمایا سو فرمایا۔ یہاں پر آپ 21 روز قیام کیا، اور کربلا معلیٰ کی زیارت کو یہاں سے آپ روانہ ہوئے۔ آپ ننگے سر ننگے پاؤں پیدل سفر کیا کرتے تھے، دشوار گزار راستوں سے مشکلیں جھیلتے ہوئے آپ نے نجف سے کربلا کا سفر اختیار کیا۔ جب آپ وہاں پہنچے، کربلا کی خاک کی خوشبو آپ نے محسوس کی تو آپ بے قابو ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ گرتے پڑتے امام علی مقام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی۔ مرقد انور میں اپنے جد امجد امام حسین کو آرام فرما دیکھ کر آپ بہت زیادہ سرور و مستی میں آ گئے۔ تو اس وقت آپ نے اپنے لیے خود پر یہ چیز لازم کر لی تھی کہ پلنگ، تخت، چوکی پر آپ آرام نہیں کریں گے، خود پر حرام کر لی۔ یعنی میں آج کے بعد عہد کرتا ہوں، گویا آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد پلنگ پہ نہ لیٹوں گا، اور نہ ہی چوکی پر آرام کروں گا، نہ ہی تخت پر بیٹھوں گا۔ کیونکہ آپ جب کربلا معلیٰ پہنچے، آپ کو کربلا میں ہونے والے مصائب و پریشانی کی وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی جو کربلا میں اہل بیت اطہار پر گزری تھی۔ تو آپ نے وجد کی حالت میں یہ سب آپ اپنے اوپر جو ہے حرام کر لیے کہ میں آج کے بعد کبھی پلنگ پر نہ سوؤں گا، کبھی تخت پر نہ بیٹھوں گا۔ جس طرح کربلا میں ان کو آرام نہ ملا، میں بھی اب آرام نہ کروں گا۔ تو آپ نے جو عہد کیا ساری زندگی اس کو نبھایا۔ آپ کبھی چارپائی پر، کرسی پر اور تخت پر نہ بیٹھے، اور اسی وقت آپ نے لذتوں کے ترک کا بھی عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں، ویسے تو پہلے سے ہی آپ لذتوں سے دور تھے، لیکن اب وہ بھی آپ نے عہد کیا کہ آج کے بعد میں جس طرح کربلا والوں کو کربلا میں پانی تک نہ ملا، تو میں بھی کوئی چیز ایسی نہ کھاؤں گا جو لذت کے لیے ہو، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا تو بندے پر واجب ہے، لیکن آپ نے لذتوں کے لیے ساری چیزیں کھانے کے لیے منع فرما لیا خود کو۔ تو 9 شعبان کو آپ بڑے رنجیدہ اور غم میں تھے، اور آپ یہاں سے پھر مشہد شریف حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ آپ اکیلے تھے، اور آپ کے پاس نہ کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام، صحراؤں میں سفر کیا کر رہے تھے، اور آپ عراق سے، چونکہ مشہد جو ہے ایران میں ہے اور وہاں سے کافی دور ہے، غالباً وہ کافی 2000 کلومیٹر کا راستہ ہے، تو آپ نے یہ راستہ بھی
پیدل اختیار کیا اور مشہد شریف پہنچے۔ پہنچتے پہنچتے آپ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی۔ مشہد شریف میں آپ حضرت علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر پہنچے۔ آپ کا نام علی ہے اور آپ کے والد کا نام موسیٰ ہے، تو یہ اہل بیت کے بڑے اماموں میں سے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ 1 مہینے تک آپ نے یہاں پر قیام فرمایا، اور جب صحت یابی ہو گئی تو 1254 ہجری کو رمضان میں آپ بغداد شریف کے لیے اور کاظمین شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ کاظمین جو ہے بغداد سے ہی قریب ہے، اور اس وقت وہ پورا بغداد میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ بغداد شریف کے لیے نکلے۔ جب آپ بغداد شریف میں داخل ہوئے تو وہاں کے جو سجادہ نشین تھے پیر سید مصطفیٰ گیلانی، یہ غوث اعظم کے درگاہ کے کسٹوڈین تھے اور وہاں کے سجادہ تھے۔ تو ان کو غوث اعظم کی خواب میں بشارت ہوئی۔ غوث اعظم نے فرمایا ہندوستان سے ہمارے خاندان کا چشم و چراغ آ رہا ہے، اسے زرد رنگ کا احرام پیش کیا جائے اور اس کا نام وارث علی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم خواب میں آ کر پیر سید مصطفیٰ گیلانی کو یہ ساری نصیحتیں کی، تو صاحب سجادہ نے جیسے ہی غوث اعظم کی نصیحتیں اور بشارت سنی تو یہ جلدی آپ نے بڑی جلدی سے اپنے خادموں کو کہا کہ احرام جو ہے وہ بنایا جائے زرد رنگ کا۔ تو آپ نے احرام بنوایا اور وارث پاک کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ بغداد شریف میں تشریف لائے تو سجادہ نشین مصطفیٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت تھے، انہوں نے آپ کا بڑے پرزور انداز میں استقبال کیا اور خانقاہ عالیہ میں آپ کو ٹھہرایا، اور احرام جو ہے جو غوث اعظم نے کہا تھا آپ کی نظر کی یہ خاص معاملہ دیکھ کر حاضرین جو ہے وہ یہ پوچھنے لگے کہ احرام جو ہے لوگ سفید پہنتے ہیں، آپ نے زرد رنگ کا احرام دیا۔ تو اس وقت سجادہ نشین مصطفیٰ صاحب گیلانی انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میرے خواب میں غوث پاک آئے تھے، اور انہوں نے خاص طور پہ اس رنگ کا احرام وارث پاک کو، یعنی یہ جو شخص آئے ہیں ان کو دینے کے لیے کہا ہے، تو اس وجہ سے میں انہیں زرد رنگ کا احرام دے رہا ہوں۔ تو بغداد شریف میں آپ نے حضور غوث پاک کے روضہ انوار کی زیارت کی اور غوث پاک سے بھی براہ راست فیض حاصل کیا، اور بغداد شریف کے جو بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں وہاں پر بھی آپ نے حاضری دی اور ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے بغداد شریف کی زیارت کے بعد پھر سے آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور اس وقت یہ تھا کہ حج کا پھر سے دوسرا موسم آ چکا تھا۔ اس سال آپ کو حج کی سعادت پھر نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے پھر مدینہ منورہ جو ہے تشریف لے گئے اور وہاں زیارت خیر الانام کا شرف حاصل کیا۔ یہاں سے آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں سے آپ نے انبیاء کرام کے مقدس مزاروں کی زیارت کی اور جو مقدس مقامات ہیں ان کی بھی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ افریقہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر سے آپ نے 1 سال تک افریقہ کے الگ الگ ملکوں میں سفر کیا۔ پھر آپ نے دوبارہ مکہ شریف تشریف آ کر پھر حج کیا۔ آپ سیاحت بھی کرتے، پھر جب حج کا وقت قریب آتا پھر مکہ مکرمہ تشریف لاتے، اور آپ کے اوپر جلال کی کیفیت بھی طاری رہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کسی ابدال سے ملے اور وہ بڑے بزرگ تھے، تو انہوں نے آپ سے یہ کہا، غالباً آپ کی آزمائش کے لیے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ وارث کیا کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے آؤ صاحبزادے، میں اپنی 70 سال کی ریاضت کا پھل تم کو بخش دوں۔ تو سرکار وارث پاک کہنے لگے ہمیں نہیں چاہیے، شیر خود اپنا شکار کرتا ہے اور دوسرے درندوں کے شکار کو سونگھتا بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے آپ سے کہا کہ صاحبزادے کیا تلاش کرتے ہو، جو طلب میں ہو کیا میں پوری کر دوں؟ تو آپ نے جواب میں جلال کے طور پر دیا ہمارے گھر میں کیا نہیں ہے، تسلیم و رضا اہل بیت کی لونڈی ہے، اور فخر تو شیر خدا کا غلام ہے، تو آپ کیا ہمیں عطا کرو گے، ہم تو خود مولا علی کے گھر سے ہیں۔ اس پر ان بزرگ نے کہا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو۔ اس کے علاوہ کچھ تذکروں میں آتا ہے کہ آپ نے جب حجاز مقدس کا پہلی مرتبہ سفر کیا تو اس دوران جو الگ الگ شہروں کی زیارت کی اس میں آپ نے 4 حج کیے ہیں، تو 3 یا 4 حج آپ نے اس وقت میں کیے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ پانی کے جہاز کے ذریعے سے پھر دوبارہ اپنے وطن کو واپسی کا ارادہ کیا اور ممبئی پہنچے۔ پھر یہ ممبئی سے آپ اندور، اجین، ٹونک
اور اجمیر شریف، پھر اس کے بعد دہلی شریف تشریف لے گئے اور 1841 ہجری میں لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں پھر ایک ہفتہ قیام کرنے کے بعد دیوا شریف تشریف لے گئے۔ اب آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جو احرام بغداد شریف سے آپ کو ملا تھا غوث اعظم کی بشارت سے، وہ آپ نے اتارا نہیں۔ اسی احرام کو پہنے ہوئے، اسی زرد احرام کو پہنے ہوئے آپ دیوا تشریف لے آئے، تو لوگوں نے ننگے سر ننگے پاؤں احرام پوش کو، اور آپ کی حالت بھی جو ہے اس وقت عجیب ہو گئی تھی، تو عام لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا، لیکن بعد میں لوگوں نے پہچانا کہ وارث پاک حج کر کے تشریف لا چکے ہیں، تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اور آپ کے جو رشتہ دار تھے، خاندانی لوگ تھے، اب ان لوگوں نے سوچا کہ آپ کی عمر اس وقت 20 سال کے تقریباً ہو چکی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ان کی شادی کرا دینی چاہیے، تو انہوں نے شادی کا کہا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ کے گھر والے بڑا اصرار کرنے لگے، تو آپ ان سے تنگ آ گئے، اور آپ نے منع کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ جب کہنے لگے، تو آپ نے یہ کیا کہ آپ 1257 ہجری 12 ربیع الثانی کو پھر سے ہمت کی اور حجاز مقدس کے پیدل سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں نہ پختہ راستے تھے اور نہ ہی آرام کرنے کے لیے اتنی، جس طرح آج کل ہوٹلز ہے اور آرام کرنے کے لیے جگہ ہے، وہ سب نہ ہوا کرتی تھی، تو آپ پیدل ہی صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے اور پہاڑوں کو روندتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور آخر کار آپ مدینہ منورہ میں ذی قعدہ کے تیسرے ہفتے میں پہنچ گئے۔ وہاں پر کچھ عرصے قیام فرمانے کے بعد آپ نے حج بیت اللہ کے لیے وہاں سے قدم بڑھایا اور مکہ معظمہ چلے گئے۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد آپ نے سیر و سیاحت کے لیے وہاں سے پھر دوبارہ سفر شروع کیا، اور اس دفعہ آپ ترکی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ میں تھے تو ایک ترکی شخص آپ کے مرید ہوئے جن کا نام امیر عبداللہ حاجب تھا، تو اس وقت وہ بھی وہاں پر تھے، اور غالباً اسی وجہ سے آپ نے ترکی جانے کا ارادہ کیا۔ تو انہوں نے آپ سے ترکی آنے کی درخواست بھی کی ہوئی تھی، تو آپ اپنے وعدے کے مطابق ترکی جو ہے وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ آپ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ تو عبداللہ حاجب جو تھے، ان کی رسائی شاہی دربار تک اور سلطان تک تھی، جو ترکی کے سلطان تھے ان کو بھی یہ جانتے تھے۔ تو حضرت وارث پاک ترکی تشریف لے گئے، اور وہاں پر عبداللہ حاجب جو تھے، ان کے اصرار پر ان کے مہمان بنے رہے، اور پیر مرشد کو ایک مرتبہ عبداللہ حاجب باغ کی سیر کرانے کے لیے لے کر گئے۔ اتنے میں شاہی سواری جو سلطان کی تھی وہ آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دنیا کا سب سے بڑا سلطان اسلامی دنیا کا، ترکی کا سلطان عبدالمجید خان حضرت وارث پاک کے دیدار کے لیے کھڑا ہو گئے۔ اسے سخت حیرانی ہوئی کہ شاہی باغ میں ایک فقیر نما شخص جو کمبل پر لیٹا ہوا ہے، اور جس کے پیروں میں نہ چپل ہے نہ سر پر ٹوپی ہے، سر بھی کھلا ہے، پیر بھی کھلا ہے، اور احرام باندھے ہوئے ہے، تو وہ بڑے حیرت میں پڑ گئے۔ اور انہوں نے جب سرکار وارث پاک کو دیکھا، اور سرکار وارث پاک نے اپنی نظر سلطان کے چہرے پر ڈالی، تو تیر کی طرح سلطان کے دل کے پار و نظر ہو گئے۔ سلطان کو اپنے اوپر قابو نہ رہا، اور گھبرا کر عبداللہ سے پوچھنے لگے، سلطان حاجب یہ بزرگ کون ہے، اور یہ کہاں سے آئے اور کہاں رہتے ہیں؟ جب وارث پاک نے یہ چیز سنی تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ فقیروں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اور سب گھر فقیروں کے ہیں۔ تو سلطان نے حیرت سے پوچھا کہ آپ ترکی زبان کیسے جانتے؟ کیونکہ وارث پاک نے یہ چیز ترکی زبان میں کہی تھی، اور سلطان حیرت میں پڑ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، ہمیں تو دل کی زبان آتی ہے، اور جسے دل کی زبان آتی ہے وہ ساری زبانیں جان لیتا ہے۔ یہ چیز بھی آپ نے ترکی میں کہی، تو سلطان اب لاجواب ہو گیا۔ سب امیروں، وزیروں اور غلام کو حیرانی ہوئی، اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا فقیر ہے جس کے سامنے عرب و عجم کا سب سے زیادہ طاقتور سلطان سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ کیونکہ سلطان عبدالمجید کون تھے؟ سلطان عبدالمجید عثمانی امپائر کے، عثمن امپائر کے سلطان تھے۔ انہی کے بیٹے سلطان عبدالحمید جو عثمن امپائر کے آخری سلطان تھے۔
تو سلطان نے جب آپ کا جلالت اور مرتبہ دیکھا تو سلطان نے آپ سے عرض کی کہ آپ شاہی محل میں چلیے۔ تو سرکار نے یہ درخواست قبول فرمائی اور اگلے روز شاہی محل میں جانے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن شاہی محل کو آپ کے لیے سجایا گیا، رنگین قالین بچھائے گئے اور زیب و زینت کی گئی کہ یہ فقیر جو ہے شاہی محل میں تشریف لانے والے ہیں، اور آپ کے محل کے خدام ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے اور سر جھکائے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے سلطان عبد المجید خان اپنے تمام اہل و عیال سمیت مرید ہوئے۔ یہ سن کر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ سلطان عبد المجید خان جو ہے وہ وارث پاک کے مرید تھے، اور جب سلطان مرید ہوئے اور شاہی خاندان میں سے لوگ آپ کے مرید ہوئے تو آپ کا چرچا جو ہے دور دور تک استنبول شہر میں ہوا، اور کئی لوگوں نے آپ سے ارادت کی درخواست کی اور آپ نے ان کو اپنے مریدوں میں شامل کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ہم کو دیکھ لیا وہ ہمارا مرید ہو گیا، کیونکہ بھیڑ اتنی ہو گئی تھی کہ ہر کوئی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے ہمیں دیکھ لیا وہ ہمارا مرید ہو گیا۔ تو سلطان کے اصرار پر آپ نے ایک ہفتہ وہاں پر قیام فرمایا، اور اس کے بعد ترکی کے تاریخی مقامات کا آپ نے قصد کیا اور وہاں کی سیر کی۔ اس کے بعد ترکی سے رخصت ہو کر آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ پھر آپ نے حج ادا فرمایا۔ تو آپ نے کئی حج ادا فرمائے۔ اس کے پہلے سفر میں آپ نے 4 حج ادا فرمائے، اس کے بعد اس سفر میں بھی آپ نے حج ادا فرمائے۔ تو اس کے بعد آپ وطن کی طرف روانہ ہوئے، یعنی اپنے ہندوستان کی طرف آئے، اور 1844 کے قریب آپ دیوا شریف پہنچ گئے۔ لیکن آپ ایک جگہ مسلسل قیام نہ فرماتے تھے۔ جب آپ یہاں پہنچے تو اس کے کچھ وقت بعد ہی آپ کا پھر دل کیا کہ دیار محبوب کی زیارت کی جائے۔ اس کے بعد پھر خشکی کے راستے سے پیدل پھر آپ نے حج کا سفر اختیار کیا، اور رجب کے مہینے میں 1260 ہجری میں یہ سفر آپ کا شروع ہوا۔ حج ادا کر کے آپ ایک ایرانی قافلے کے ساتھ ایران کی طرف سفر میں روانہ ہو گئے اور پھر ایران تشریف لے گئے۔ ایران کا دورہ ختم کرنے کے بعد آپ اپنے ایک عقیدت مند محمد عارف کے ساتھ روس کی طرف گئے۔ اس کے بعد آپ روس سے جرمنی کی طرف سفر اختیار کیا۔ تو جرمنی میں جب آپ پہنچے تو پرنس بسمارک جو تھا وہ آپ کا بہت بڑا عقیدت مند ہو گیا۔ اس نے آپ کی میزبانی کی اور آپ کو عزت کے ساتھ خاص مقام میں ٹھہرایا، اور یورپ کی آپ نے کئی کنٹریز کا، کئی ممالک کا سفر کیا، اور وہاں کے کئی پرنس جو ہے آپ کے عقیدت مند ہوئے۔ اس کے علاوہ پرنس میلان جو تھے وہ بھی آپ کے عقیدت مندوں میں تھے۔ تو کئی واقعات جو ہے ہندوستان کے بڑے بڑے شرفاء نے اور عمرا نے بیان کی ہے۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے ایک جج تھے جو سید شرف الدین تھے، وہ لکھتے ہیں کہ یورپ سے میں اپنی تعلیم ختم کر کے جب وطن واپس آیا تو سرکار وارث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سرکار سے بات کر کے مجھے معلوم ہوا کہ سرکار نے یورپ کی کنٹریز کا بھی سفر کیا ہے۔ روس، روم، جرمنی وغیرہ ممالک آپ نے بخوبی دیکھے ہیں اور وہاں کے الگ الگ شہروں سے واقف ہے۔ تو سید شرف الدین کہتے ہیں جب میرے یعنی ویسٹرن کنٹریز کی میرے سفر کی بات نکلی تو وارث پاک پوچھنے لگے کہ تمہاری ملاقات بسمارک سے ہوئی ہے؟ تو سید شرف الدین کہتے ہیں کہ دیکھا تو ضرور ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، لیکن میں نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی۔ اور حضور سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں بسمارک کو؟ تو وارث پاک فرماتے ہیں ہم ان کے مہمان رہے ہیں، بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس کے بعد ملان پرنس کے بارے میں بھی بات ہوئی، اور وارث پاک نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ تم نے ملان پرنس سے ملاقات کی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں نے تصویر دیکھی لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو سرکار وارث پاک اپنی حالت میں رہتے نا، تو جب اپنی سیاحت کی اور جو ان کے سفر تھے ان کی زیادہ باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کس سے ملے ہیں، کہاں گئے ہیں، یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ویسٹرن کنٹریز میں آپ کے بہت سارے مرید اس وقت تھے۔ وارث پاک نے ایک بار ان سے پوچھا کیا تم فلاں شہر میں گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں گیا ہوں۔ تو انہوں نے وارث پاک پوچھتے ہیں کہ وہاں جا کر تم کہاں ٹھہرے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ وارث پاک کہتے ہیں کہ کیا اسی ہوٹل میں جو چرچ کے پاس ہے؟ تو گویا باتیں ایسی کرتے تھے گویا وہاں پر آپ کئی دن تک رہ چکے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے ایسے بڑے بڑے سفر کیے ہیں اور
کئی ممالک کا سفر کیا ہے اور الگ الگ شہروں میں آپ کے مرید بھی تھے۔ پھر آپ سفر کرتے ہوئے ماہ رمضان میں دوبارہ مکہ معظمہ پھر پہنچے اور حج ادا کرتے ہوئے یہاں سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مدینہ منورہ میں پہنچے اور حاضری کا شرف حاصل کیا۔ یہاں پر آپ 2 ہفتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش کی اور جنت البقیع میں اپنی دادی جان حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار مبارک کو چوم کر واپس تشریف لائے۔ پھر دوبارہ آپ جب تشریف لائے تھے تو وہ پانی کے جہاز سے ممبئی میں تشریف لائے تھے، پھر وہاں سے دوبارہ اجمیر شریف گئے اور پھر دوبارہ لکھنؤ سے ہوتے ہوئے آپ دیوا شریف میں تشریف آور ہوئے۔ اور دیوا شریف میں اس وقت آپ کی شہرت ایسی ہو چکی تھی کہ دیوا شہر کا نام دیوا شریف پڑ گیا تھا، وہاں کی ڈاک خانے کی ٹکٹ پر بھی دیوا شریف لکھا جاتا تھا۔ جب آپ دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک کا سفر کر کے پھر واپس آئے تو اب ہجوم جو ہے دیوا شریف میں بڑا ہونے لگا، دور دور سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے اور مرید ہونے کے لیے تشریف لاتے، تو آپ ان کی تربیت بھی کرتے تھے۔ آپ نے جو احرام تن پر پہنا تھا اس کے آداب اور فقر کی تعلیمات بھی آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے دی ہے، اور احرام پہننے کے آداب ہے جو اس کی کنڈیشنز ہے۔ ہر ایرا گیرا تو احرام نہیں پہن سکتا، گویا جو دنیا سے مر چکا ہو، جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو مار لیا ہو، وہی احرام کا حقدار ہے۔ تو آپ نے احرام پہننے کی کئی ساری نصیحتیں کی ہیں لوگوں کو، جس میں سے کچھ نصیحتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فقیری کھیل نہیں ہے، بلکہ فقیری وہ چیز ہے کہ جیتے جیتے مر جانا۔ احرام کو کفن اور زمین کو قبر کی منزل سمجھنا، یہ فقیری ہے۔ اور فرماتے ہیں احرام پوش فقیر کو کرتا، ٹوپی، عمامہ، پاجامہ، گلو بند، موزہ، قرضے کے احرام کے علاوہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد کفن بھی وہی احرام ہوگا۔ اور احرام پہننے والے کے لیے تخت پر یعنی پلنگ پر اور تخت پر، چوکی پر، کرسی وغیرہ پر بیٹھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ ان کا بستر ہمیشہ زمین ہوگی اور بغیر تکیہ کے انہیں سونا ہوگا، اور ان کا جنازہ بھی جو ہے وہ چارپائی پر نہ جائے گا۔ اور فرماتے احرام پوش فقیر نہ مکان بنائے گا، نہ دنیا کا مال اور اسباب جمع کرے گا۔ کہتے ہیں کہ نہ احرام پوش مکان بنائے، نہ ہی دنیا کا مال اور اسباب اپنے پاس رکھے، نہ ہی شادی بیاہوں میں جائے۔ تو آپ نے احرام پوشوں کے لیے بڑی نصیحت کی۔ فرماتے احرام پوش فقیر کو سوال کرنا حرام ہے، یعنی کسی سے مانگنا، مانگ کر کھانا، یہ حرام ہے، بھلے ہی وہ فاقہ کر کر کے مر کیوں نہ جائے لیکن وہ مانگے نہ۔ تو آپ نے احرام پوشوں کے لیے ساری نصیحتیں بھی کی ہے اور دنیا سے دور رہنے کا آپ نے درس دیا ہے۔ تو جو لوگ آج اگر احرام پہن کے دنیا کا مال بٹورے اور دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہو تو وہ صحیح احرام پوش نہیں ہے۔ وارث پاک نے دنیا سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور پیسے اور لوگوں سے لوگوں کی آہو بھگت یہ سب ممنوع قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے تربیت یافتہ جو مریدین تھے ان کا عالم یہ تھا، جس میں سے ایک حجن بی بی وارثیہ تھی۔ آپ حجن بیٹھی کے نام سے مشہور تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دائمی روزہ دار تھی۔ آپ کو وارث پاک نے حکم دیا تھا کہ خدا رازق ہے، تم اپنی ٹانگیں توڑ کر اسی کے بھروسے پر بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں رزق دے گا۔ تو جو وہ بی بی تھی وہ ایک ہی جگہ پر 30 سال تک بیٹھی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا اہتمام فرمایا۔ گویا یہ توکل کی مثال بن چکی تھی کہ لوگ آج کمانے کھانے کے لیے اپنے دین برباد کر رہے ہیں، لیکن وارث پاک نے توکل کا ایسا مظہر بنا دیا تھا ان کو کہ 30 سال تک ایک ہی جگہ پر اللہ کے بھروسے بیٹھی رہی اور 30 سال تک مری نہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہم جو ہے یہ نہیں کمائیں گے تو کیسے جیئیں گے، اور یہ نہیں کریں گے تو آج حرام کے اندر آج لوگ مسلمان ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں۔ تو وارث پاک نے توکل کا ایسا درس دیا ہے۔ حرام تو کجا ہے کہ بندہ ایک جگہ بیٹھا رہے تو اللہ اسے اپنا رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ خود وارث پاک آپ کی خود کوئی کمائی کا ذریعہ تو نہیں تھا، لیکن آپ نے بھی اللہ کے توکل کے بھروسے پر زندگی گزاری۔ تو یہ جو چیز ہے توکل، اس کے بارے میں غوث پاک نے فرمایا ہے کہ شروع میں بندہ کسب کرے گا۔ تھوڑی میں وضاحت کر دوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ
ایک دم سے ساری چیز کیسے چھوڑ سکتے؟ تو غوث پاک نے یہ فرمایا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ شروع میں کسب کرے گا، اور جب اس کا ایمان اس حد تک پہنچ جائے اور روحانیت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اب اللہ کے سوا اس کا کوئی بھروسہ کسی چیز پر نہیں ہے، تو اب وہ توکل کامل کر سکتا ہے، اب وہ ساری چیزیں چھوڑ دے تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ تو چونکہ وارث پاک یہ تو ساری منزلیں طے کرا دیا کرتے تھے نگاہ ڈال کر، تو جو عام بندہ ہے اسے یہی ہے کہ پہلے کسب کرے اور حلال طریقے سے کمائے، اس کے بعد ایسے توکل کے لیے جو ہے اپنا قدم آگے بڑھائے۔ تو یہ جو بی بی بیٹھی تھی، ان سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ اٹھتے کیوں نہیں، ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے وہیں پر نماز پڑھتے، تو سرکار وارث پاک نے آپ کو ایسا جامع معرفت پلایا تھا کہ آپ خود کہتی ہے کہ سرکار نے ایسا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ اور وارث پاک کی نگاہ کا تو یہ عالم ہے کہ علامہ رضی الدین بغدادی بہت بڑے علامہ تھے، عراق سے ہندوستان تشریف لائے تھے، تو وارث پاک کا پتہ چلا تو آپ وارث پاک کے پاس لے گئے، اور آپ کے دل میں بڑے اعتراض تھے۔ تو جب دیوہ شریف تشریف لے گئے اور نظر وارث آپ کے اوپر پڑھی، تو نہ جانے وارث پاک نے آپ کو کیا دکھایا اور آپ نے کیا دیکھا، آپ نے وہی اپنا سارا لباس پھاڑ لیا اور لباس پھینک کر سرکار وارث کے آستانے پر بیٹھ گئے، اور پھٹے پرانے جوتوں کو سیا کرتے تھے اور ان کی مرمت کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی اپنے علم کا ذکر آپ نے کسی سے نہ کیا۔ تو سرکار کی نظر جو ہے وہ دلوں کو بدل دیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے، اتقوا فراست المؤمن لأنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے، اس کی نظر سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے کسی ایسے بزرگ کے پاس جب جائیں تو اپنے دل کو صاف کرے، کوئی اعتراض لے کر نہ جائے، اور جب جائیں تو عقیدت سے جائے۔ آپ کے ایک مرید خاص تھے حاجی مستقیم شاہ وارثی، وارث پاک نے آپ کو احرام عطا فرمایا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ اب موجودات میں سے کسی چیز کو نہ دیکھنا، یعنی دنیا کو تم نہیں دیکھنا۔ تو حاجی مستقیم نے اپنی آنکھیں سرکار وارث پاک کو دیکھنے کے بعد بند کر لی، اس کے بعد آنکھیں ہی نہ کھولی۔ تو آپ کی عمر بڑی لمبی ہوئی تھی، آپ نے 110 کی عمر پائی، 110 سال کی، اور آپ نے اس عرصے میں کسی چیز کو نہ دیکھا، آپ کی آنکھیں بھی جو ہے آخری میں زائل ہو چکی تھی۔ تو یہ احرام پوشوں کو آپ کے الگ الگ حکم تھے، لیکن عام مریدوں کے لیے جن کو احرام نہ عطا ہوا تھا ان کے لیے بھی آپ نے الگ ہدایات کی تھی، جس میں سے کچھ یہ ہے جو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ آپ نے شریعت پر بھی زور دیا ہے اور نماز کی پابندی آپ نے لازم قرار دی سب کے لیے۔ تو جو شخص آج وارثی کہلا کر شریعت کا خلاف کرتا ہے اور شریعت کو بے توجہی سے دیکھتا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری نماز تو فلاں جگہ ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ درست نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ وارث پاک کے فرمان موجود ہے، نماز کسی پر بھی معاف نہیں ہوئی۔ غوث اعظم کے پاس شیطان آیا تھا، کہا تھا کہ تجھ پر آج سے نماز اور شریعت کا حکم سب معاف ہو گیا، تو غوث اعظم نے کیا کہا تھا اسے کہ تو ہٹ جا، تو رجیم ہے، تو شیطان ہے، مردود ہے، کیونکہ نماز تو جو ہے بڑے بڑے صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، تو کیسا کہتا ہے کہ مجھ پر نماز معاف ہو گئی؟ تو نماز کے بارے میں وارث پاک نے بڑی نصیحتیں کی ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارے واسطے فقیری ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے تھے کہ نماز رکن اسلام ہے، اگر لاکھ روپے کی چیز رکھی ہو تو اس کا بھی خیال نہ کرو، بس یہی ایمان ہے۔ یعنی نماز کا وقت ہو جائے اور تمہاری چیز پڑی ہو تو نماز کے لیے پہلے جاؤ۔ اور فرماتے کہ ہر شخص پر پابندی شریعت اور اتباع سنت لازم ہے۔ وہ لوگ یہ چیز یاد رکھے جو وارث پاک کا نام لے کر آج شریعت کی بے حرمتی کر رہے اور شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال رہے۔ ہو سکتا ہے یہ کر کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائے اور آپ کو کسی مقام پر سمجھنے لگے، لیکن یاد رکھے کہ وارث پاک آپ سے خوش نہیں ہوگے۔ تو اب وارث پاک کے جو مریدین ہیں، جو وارثی ہے، وہ شریعت کی بھی پابندی کرے، اور جو وارث پاک نے ہدایات دی ہے اس کی بھی پابندی کرے۔ وارث پاک فرماتے ہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھو، انجام کار کامیاب ہوگا۔ اگر نفس کی لگام ہاتھ سے چھوٹ جائے گی تو اس وجود کو سزا دی جائے گی۔ تو نفس پر قابو رکھنا بھی وارث پاک نے عام مریدوں کے لیے ہدایت کی ہے، جو عام اور خاص سبھی کو گھیرے ہوئے تھی۔
تو نفس پر قابو پانا، آج وارث پاک کے درگاہوں پر جانے والے لوگ ضرور خیال رکھے کہ وہاں پر بڑے ادب و احترام سے جائے، کیونکہ ہمارے نفس جو ہے یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ ہم وہ حرکتیں وہاں جا کر رہے ہیں کہ اگر اس کی سزا مل گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہے گے۔ تو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اس بڑی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ فرماتے ہیں جب کوئی مصیبت پڑے تو ہمارا تصور قائم کرو، اگر محبت ہے تو 1000 کوس پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آپ سے اگر کوئی شخص وظیفے کی اجازت چاہتا تو آپ صرف اسے درود شریف پڑھنے کی اجازت دیتے، اور سب سے زیادہ زور آپ محبت پہ دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی جب پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے آپ کا زور زیادہ تر محبت اور عشق الہی پر تھا، اور جو مخلوق خدا ہے ان سے محبت کرنے پر تھا۔ کیونکہ جب آپ یورپ میں گئے تھے تو آپ نے جو جرمن کے پرنس تھے اور جو الگ الگ کنٹری کے لوگ تھے، غالباً وہ تو پہلے مسلمان تو نہیں ہوگے، آپ نے ان سے بھی تعلق جوڑا اور ان کو بھی اسلام کی طرف آپ نے راغب کیا، اور کئی لوگ ان لوگوں میں سے خفیہ طور پر یا ظاہری طور پر مسلمان ہوئے، اور آپ کوئی مجبور تو کرتے نہیں تھے مسلمان ہونے کے لیے، لیکن آپ نے جتنا فیض جس کو پہنچانا تھا وہ ضرور پہنچایا۔ اور آپ نے اپنے سلسلہ وارثیہ کے مریدوں کے لیے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جس قدر ہمارے مرید ہے وہ ہماری اولاد ہے، جس کو جس قدر ہم سے محبت ہے اسی قدر اپنے بھائیوں سے بھی اتفاق ہوگا۔ تو جو وارثی سلسلے میں ہے وہ اپنے سلسلہ والوں سے بھی محبت رکھے۔ ایک مسلمان سے بھی، ایک عام مسلمان ہے، اس کی محبت تو رکھنا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مؤمنین آپس میں بھائی ہے۔ تو وارث پاک نے اپنے مریدوں کو بھائی بھائی کی طرح رہنے کی نصیحت کی، اور وارث پاک کا نماز کو لے کر تو فرمان تھا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارے حلقہ بیت سے خارج ہے، وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے۔ تو نماز پر بڑا زور دیا وارث پاک نے، کیونکہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز پر زور اس لیے دیا کیونکہ وہ خدا کی نافرمانی ہے، اور جو خدا کا بندہ بن گیا ہے حقیقت میں جو فقر اختیار کر چکا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کرے؟ آپ خود نماز پڑھا کرتے، بلکہ آپ تو نوافل بہت ادا کیا کرتے تھے، 2 رکعت میں قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے، تو آپ خود بھی پڑھتے اور دوسروں کو نماز لازم قرار دیتے کہ اگر ہمارا مرید رہنا ہے تو نماز تمہیں پڑھنا ہی پڑے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کا جو ٹاپک تھا، آپ کی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ محبت میں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں محبت کو عام کیا ہے، اور آپ یہی چاہتے تھے لوگ بھی آپس میں محبت سے رہیں، اور عشق حقیقی یعنی خدا سے محبت میں لوگ بھی اس طرف آئیں۔ آپ کا فرمان موجود ہے کہ میرے یہاں محبت ہی محبت ہے۔ وارث پاک کے ان فرمان کو مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری آپس میں اتفاقی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لے کر ہم ایسے الجھ گئے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، میں ان لوگوں سے بات کروں جو ولیوں کو مانتے، جو تمام ولیوں کا احترام کرتے ہیں، تمام سلسلے کا احترام کرتے اور شریعت کی پابندی کرتے، وہ لوگ۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم ایسے الجھ گئے کہ ہم نے ولیوں کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہ فرمان کہا جائے گا، وارث پاک تو فرما رہے کہ ہمارے مرید جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو جو ہے بھائی ماننا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہم ولیوں کی تعلیمات سے کتنے دور آ گئے اور وارث پاک کے فرمانوں سے کتنے دور نکل گئے۔ تو ہمارا مرجع وارث پاک ہے۔ کوئی اگر احرام پہن کر شریعت کی خلاف ورزی کرے، کسی دوسرے سلسلے کو گالی دے، وہ وارث پاک کا محبتی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی دوسرے سلسلے والا وارث پاک کو یا آپ کے سلسلے کو نام رکھے تو وہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو ہمیں ہر سلسلے والے کو مل کر رہنا ہے۔ رہے چھوٹے چھوٹے اختلاف، وہ اپنی جگہ ہے، بنیادی اختلاف اگر ہو تو یہ بات کچھ الگ ہے، لیکن ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنی ایمانی محبت وہ ہے گوا دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا فرمان ہے کہ عاشق وہ ہے جو معشوق کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور فرماتے ہیں عشق میں وہ شخص کمال حاصل ہی نہیں کر سکتا جو شریعت کے درجات کو آخر تک طے نہ کرے۔ اللہ اکبر! یعنی جو شریعت کو آخری تک نہ اپنے اندر شامل کر لے اور اس کا اتباع لازم نہ کر لے،
وہ عشق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ تو شریعت کی پابندی بھی آپ نے اپنے مریدوں پر لازم کر دی۔ تو جو آج شریعت کو چھوڑ کر کام کر رہے ہیں اور خود کو وارثی کہیں، انہیں سبق لینا چاہیے اس چیز سے کہ وارث پاک کا کیا فرمان ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی نظر میں آئے جو کہتے ہیں کہ ہماری نماز فلاں جگہ ہو جاتی ہے اور خود کو وارثی کہتے ہیں۔ ایک کوئی سوچ سکتا ہے وارث پاک اس سے بری ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے مریدوں کو اس طرح کی تاکید اور اس طرح کی باتیں نہیں کہی، اور نہ ہی کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے، بلکہ آپ کا تو فرمان یہ ہمیں مل رہا ہے کہ جو شریعت پر نہ چلیں وہ عشق میں کمال حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اور فرماتے ہیں عشق کے بارے میں کہ عاشق وہ ہے جس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہ جائے۔ فرماتے ہیں عشق کی الٹی چال ہے، جس کو پیار کرتا ہے اسی کو جلاتا ہے، اور جس کو پیار نہیں کرتا اس کی ڈوری ڈھیلی کر دیتا ہے، اس کو مہلت دے دیتا ہے۔ اس لیے عاشق کو لازم ہے کہ سر کٹ جائے مگر شکایت زبان پر نہ آئے۔ اور آپ کا زور محبت اور عشق کے ساتھ ترک سوال پر بھی تھا۔ آپ اپنے مریدوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کسی سے نہ مانگو۔ گویا آپ واللہ خیر الرازقین کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو تم دنیا داروں سے کیوں مانگتے ہو؟ تو وارث پاک نے دنیا داروں کے ہاں جانے سے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا۔ تو وارث پاک عشق الہی اور محبت کا سرچشمہ تھے۔ آپ حیرت و مستی میں گم رہا کرتے تھے۔ آپ عشق کا سبق پڑھانے والے بڑے بزرگوں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اناؤ کے وکیل تفضل حسین کے یہاں تشریف فرما تھے، تو سہارنپور سے ایک مولوی صاحب وہاں تشریف لائے تھے اور آپ سے سوال کرنے لگے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ تو وارث پاک جواب دیتے ہیں اور آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں کہ او مولوی صاحب، کیا آپ کو یہ آیت نہیں معلوم؟ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ تو یہ آیت پڑھ کر وارث پاک نے ان صاحب پر نظر ڈالی، نہ جانے اس کا کیا اثر ہوا کہ مولوی صاحب بے حال ہو کر لوٹنے لگے اور بے ساختہ ہو کر وہاں پر جھومنے لگے، حتیٰ کہ 8 دن تک اسی عالم میں وہ مولوی صاحب رہے اور نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب کسی کو آپ کی حالت پر ترس آیا تو وارث پاک کے پاس لے کر آئے، اور سرکار وارث پاک نے مسکرا کر پوچھا کہ مولوی صاحب کیسا مزاج ہے؟ تو مولوی صاحب اب ہوش میں آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کی قسم کائنات آپ کے انوار ذات سے معمور ہے۔ 1901 کا واقعہ ہے کہ جناب سردار علی صابری یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ ان کو شوق تھا کہ میں ترکی زبان سیکھوں، تو یہ بڑی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے یہ زبان سکھائے۔ تو آپ کو ایک مولانا صاحب ملے جن کو ترکی زبان آتی تھی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ گھر میں اکیلے رہتے تھے اور کسی کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتے تھے۔ تو انہوں نے بڑی ان سے اصرار کیا اور ان کو تیار کیا، تو وہ آخر میں مان گئے۔ تو جب یہ ان کے پاس ترکی زبان سیکھنے گئے تو یہ دیکھتے تھے کہ وہ مولانا صاحب ہمہ وقت جو ہے یا وارث کا ذکر کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یا وارث کا ذکر کرتے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے نہیں بتایا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ شیعہ ہے اور آپ وارث یا وارث کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وارث پاک تو اہل سنت و جماعت اور اولیاء میں سے ہیں اور آپ کا پورا خاندان شیعہ ہے، تو آپ یا وارث کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا اصرار کرنے پر بتایا کہ میرا یہ معاملہ تھا کہ میں کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے میں اسے حاصل کر لوں۔ میں نے کئی عاملوں کے پاس اس کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا اور کئی لوگوں اور جادوگروں سے اس کا معاملہ طے کیا، لیکن کسی بھی طریقے سے مجھے وہ حاصل نہ ہو سکی۔ تو میں نے یہ عزم کیا کہ اب میں خود جادو سیکھوں گا۔ تو میں بنگال کے بڑے بڑے جادوگروں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے گیا اور جنگلوں میں ویرانوں میں بڑے بڑے یوگیوں اور جادوگروں سے جادو سیکھا، اور میں اس قدر اس میں ملوث ہو گیا کہ مجھے
اسلامی عبادتیں اور دوسری چیزیں تو دور، مجھے کلمہ تک بھی اس وقت پھر یاد نہ تھا۔ تو میں نے جادو سیکھ کر جب اپنے وطن لوٹا تو میں نے یہ خبر سنا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو اس خبر کے بعد میری ساری دنیا اجڑ گئی اور میں پھر اپنے جادو کے علم کو لے کر جگہ جگہ پھرتا رہا۔ تو ایک مرتبہ میں بارہ بنکی اور دیوا شریف میں موجود تھا، مجھے کسی نے بتایا حضرت وارث پاک کے پاس جاؤ۔ تو چونکہ میں جادوگر تھا تو مجھے تھوڑا سا تشویش بھی ہوئی، لیکن میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک رعب دار شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور ان سے میں نے بات چیت کرنا شروع کی۔ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں ایک جادوگر ہوں۔ تو حاجی وارث علی شاہ نے مجھ سے کہا کہ اچھا جادو کرتے ہو؟ تو کہا کہ چلو ذرا ہمیں جادو دکھاؤ۔ تو اس جادوگر کہتا ہے وہ کہ میں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا، راستے سے ایک بھینس جا رہی تھی تو میں نے اس پر جادو کیا تو اچانک وہ گر کر مر پڑی اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ تو جو ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے بڑی منت و سماجت کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ اپنا جادو واپس لیں اور وہ اس بھینس کو آپ دوبارہ سے ٹھیک کریں۔ تو میں نے اپنا جادو واپس لیا اور اس بھینس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ تو اس وقت حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بڑے جادو کرو، ذرا مجھ پر تو جادو کرو۔ تو وہ کہتے کہ میں نے حضرت کے ہاتھ پر جادو آزمایا تو میرا جادو کوئی کام نہ کرتا تھا اور واپس لوٹ جاتا تھا۔ پھر میں نے حضرت کے قلب مبارک پر اپنے پورے جادو کے 7 سال کا تجربہ کیا اور جتنا مجھے علم تھا سارا آزمایا، لیکن مجال تھی کہ حضرت کا قلب مبارک ذرا بھی بدل جائے۔ اور پھر آخری میں نے حضرت کی آنکھوں پر جادو کرنا چاہا۔ جب میں نے جادو کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قسم کی نورانی بجلی چمک رہی ہے اور حضرت کی آنکھوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ میں آپ کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تو جب میں ہوش میں آیا تو میں نے حضرت کے قدموں میں خود کو پایا۔ تو حضرت نے ہوش میں آنے کے بعد مجھے نصیحت کی اور مجھے کلمہ طیبہ پڑھایا اور جو مجھ سے جو گناہ ہو گئے تھے میں نے اس سے توبہ کی۔ اور حضرت نے کہا کہ یہ جادو بہت بری چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسے چھوڑ دو اور درود شریف پڑھا کرو۔ تو میں نے اس کے بعد سے توبہ کی اور جادو چھوڑ دیا۔ الحمدللہ حضرت کی نظر عنایت سے میں جادو بھول چکا ہوں اور اس عورت کا بھی خیال میرے دل سے نکل چکا ہے۔ تو یہ حضرت کی نظر کیمیائی اثر تھی کہ جو نظروں سے لوگوں کے دلوں کی صفائی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت نوری میاں ماہ روی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حاجی سراج الدین فرماتے ہیں کہ میرے پیر مرشد کا فرمان ہے کہ حاجی وارث علی شاہ اپنے وقت کے یکتا اور سلسلہ رزاقیہ میں آفتاب ہیں۔ مولوی احمد حسین کہتے ہیں کہ جب ان کے بھائی حج پر جانے لگے تو حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت وارث پاک فرماتے ہیں کہ میرا سلام حاجی امداد اللہ سے کہہ دینا، وہ ایک موقع پر میرے ساتھ تھے، اب مکہ معظمہ میں رہتے ہیں۔ تو یہ کہتے کہ جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور ان کے آنسو نکل گئے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میری جانب سے ہندوستان کے آفتاب سے درخواست کرنا کہ میرے حق میں بہبودی کی دعائیں کرے کیونکہ میرا وقت قریب ہے۔ تو وہ کہتے جب میں واپس آیا اور وارث پاک سے ان کی التجا عرض کی تو وارث پاک نے فرمایا کہ حاجی امداد اللہ صاحب تو خود ولی کامل ہے، انہیں کسی کی دعا کی کیا ضرورت۔ اور ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ حاجی وارث علی شاہ جیسا موحد پھر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، یعنی آپ توحید میں سب سے زیادہ اس وقت بڑھ کر تھے اور آپ کے جیسا توحید پر چلنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شاہ منعم رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین شاہ فضل حسین جو تھے یہ حج پر گئے ہوئے تھے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مکان پر انہوں نے قیام کیا تھا جہاں پر رشید احمد گنگوہی جو بعد میں دیوبندی ہو گئے تھے تو وہ بحث کر رہے تھے ان سے کہ شیخ کامل صورت و سیرت نہیں بدل سکتا، یعنی گنگوہی صاحب یہ نہیں مان رہے تھے کہ شیخ کامل صورت اور سیرت بدل سکتا ہے۔ تو ان کو وہیں اس وقت جواب مل گیا کہ جب ظہر کا وقت آیا تو سارے لوگ اٹھ کر حرم شریف کو چلے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت وارث علی شاہ حضرت وہاں موجود ہے
اور لوگ آپ پر جوک در جوک ٹوٹ پڑے اور آپ کی زیارت کرنے لگے۔ تو لیکن حقیقت یہ تھی کہ شاہ فضل حسین صاحب جو یہ تھے یہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ڈھل گئے تھے اور لوگ ان کو وارث پاک سمجھ رہے تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ سرکار آپ کب تشریف لائے؟ تو ظہر کی نماز کے بعد اسی حالت میں جب سب مکان پر یہ لوگ واپس آئے تو اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا لیجئے آج حاجی صاحب نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ شیخ کامل اپنی صورت تو بدلنا ایک طرف، اپنے مرید کی صورت بھی بدل سکتا ہے۔ تو فضل حسین حضرت وارث پاک کی شکل اختیار کر چکے تھے اور یہ وارث پاک کی نظر تھی جو ان کا مکالمہ بھی دیکھ رہی تھی کہ رشید احمد گنگوئی اس بات پر لڑ رہا ہے کہ شیخ اپنی صورت اور سیرت نہیں بدل سکتا۔ تو وارث پاک نے جیتا جاگتا کرشمہ دکھا دیا۔ ایک علی گڑھ کے وکیل تھے جو ہندو تھے، ان کا نام بابو کنہیا لال اور بعد میں غلام وارث ان کا نام ہوا۔ تو اس سرکار وارث پاک کے بڑے چاہنے والے تھے اور وارث پاک کی حکم دینے پر 14 سال تک روزے رکھے۔ سارے خاندان سے یہ جدا ہو گئے تھے اور الگ مکان میں رہتے تھے اور عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ہندو بیٹے جب ان کا انتقال ہوا تو ہندو بیٹے میت کے وارث بن کر جنازہ لینے کے لیے آئے۔ اب ان کا کوئی اصل وارث تو تھا نہیں کیونکہ یہ تو مسلمان ہو چکے تھے اور خدا کے عشق میں اور اپنے مرشد کے عشق میں فنا ہو چکے تھے۔ تو جب ان کا جنازہ رکھا گیا تو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ تو مسلمان ہیں، آپ ان کا جنازہ کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ تو ان کے گھر والوں نے ان سے جھگڑا کیا اور لوگوں سے یہ طے پایا کہ جو ان کا جنازہ اٹھا لے گا وہی ان کا جنازہ لے کر جائے۔ تو جب ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کا جنازہ اٹھایا جائے لیکن مجال تھی کہ جنازہ زمین سے اٹھتا، تو کسی سے وہ جنازہ نہ اٹھا۔ جب 4 ایمان والوں نے وہ جنازہ اٹھایا تو 4 لوگوں سے ہی وہ جنازہ اٹھ گیا۔ تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہو نہ ہو ایک وارث پاک کا کرشمہ ہے کہ ہم سے یہ جنازہ نہ اٹھا، اور یہ لوگ سخت شرمندہ ہوئے اور ہاتھ ملتے ہوئے واپس چلے گئے۔ جب وارث پاک گورکھپور میں تشریف فرما تھے تو آپ صفدر خان صاحب ان کے گھر پر جلوہ فرما تھے، تو ایک انگریز وہاں پر آیا اور بغور آپ کو دیکھنے لگا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا حضرت کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو حضرت ہے نا یہ مسیح ہے، میں نے 1 سال پہلے مسیح کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ عیسیٰ مسیح ہے، تو اور میں نے اسی صورت میں اور اسی حلیے میں ان کو دیکھا ہے، اور انہوں نے اپنے اس احرام کا پلو مجھے دے دیا اور کہا کہ ہم تجھے اپنا یہ کپڑا عطا کریں گے۔ تو میں تب سے انتظار میں ہوں کہ مجھے یسوع مسیح آ کر کپڑا عطا کرے گے، تو اب مجھے یہ کپڑا چاہیے۔ تو وہ پوچھتا ہے حضرت وارث پاک سے کہ آپ کا پہلے نام کیا تھا؟ تو وارث پاک کہتے کہ میرا نام تو پہلے بھی یہی تھا جو آج ہے۔ وہ کہتے نہیں، آپ کا نام پہلے مسیح تھا، آپ مسیح ہیں۔ تو وارث پاک اس سے سمجھاتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے کپڑا ہی چاہیے۔ تو وارث پاک جو ہے اسے جبہ عطا کرتے ہیں، وہ احرام جو آپ پہنتے تھے وہ عطا کرتے ہیں، اور اسے فقر و تصوف کی تعلیم دے کر حکم دیتے ہیں کہ تم نیپال جاؤ اور وہاں پر ہی تم رہو، تمہارا فیض وہاں پر پہنچ جائے گا۔ تو وارث پاک نے لوگوں کو، دور دور سے آنے والوں کو فیض پہنچایا، اور بیداری کے عالم میں بھی، خواب میں بھی لوگوں نے ہدایت پائی، اور کتنے ہزاروں غیر مسلم انگلینڈ، جرمنی، کہاں کہاں کے آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے۔ اور وارث پاک کی توحید، آپ کی توحید کا یہ عالم ہے کہ آپ کی توحید سے کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ آج لوگ صوفیوں کو برا کہتے ہیں کہ وہ توحید نہیں جانتے، آؤ ذرا بتاتے ہیں کہ صوفیہ جو ہے ان سے بڑی توحید کوئی نہیں جانتا، کیونکہ تم تو صرف توحید کا نام لیتے ہو، اور صوفیہ کرام جو ہے توحید کو اپنے عمل میں لا کر بتاتے ہیں۔ تو ایک واقعہ مشہور ہے کہ ممبئی کے مشہور ڈاکٹر تھے جو دوسا بھائی کے نام سے مشہور تھے، یہ اپنی بہن کے ساتھ دیوا شریف تشریف لائے۔ انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہوا تھا جس کے بعد یہ وارث پاک کے پاس تشریف لائے۔ یہ غیر مسلم تھے، لیکن جب یہ حضور کے پاس تشریف لائے تو حضرت نے ان کو استغفار کروایا، کلمہ پڑھایا اور توبہ کروائی اور مسلمان کیا، اور تعلیم و تربیت دیتے ہوئے ان دونوں کو آپ نے اسلام کی ایسی تعلیم کا کچھ لفظوں میں ایسا جام پلا دیا کہ وہ اس کے بعد آپ کے دیوانے ہو گئے۔
وارث پاک نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ آتش پرستی کیا کرتے تھے، اب تمام عمر تمہیں محبت کی آگ میں جلنا ہے جو اللہ کے سوا تمام تعلق کو جلا دیتی ہے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ دل میں ہر وقت محبوب کی یاد ہو اور اسی میں بندہ مشغول رہے، یہاں تک کہ اگر وہ دنیا کا کام بھی انجام دے تو دل اس کا اللہ کی طرف لگا رہے۔ تو وارث پاک آگے فرماتے ہیں کہ اللہ ہر ایک تشبیہ سے پاک ہے، وہ ہر ایک تمثیل سے مبرہ ہے، اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے۔ اللہ ہر تشبیہ سے پاک ہے اور وہ ایک ہے، اللہ قدیم ہے۔ جاؤ تم اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو وارث پاک نے توحید کا پیغام بھی دیا ہے، اور آج کل لوگ توحید کا نام لے کر دنیا بھی کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی توحید ہے کہ آپ توحید بھی کر رہے ہو اور دل میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ توحید تو صوفی ہی سکھاتا ہے کہ جس کے دل سے اللہ کے سوا تمام عالم جو ہے وہ کل عدم کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک سادھو تھا، وہ امرتسر شہر سے وارث پاک کی بارگاہ میں آیا تھا۔ اس کا ایک سوال تھا جو کہ آدھیاتمک دنیا سے یعنی اسپریچول لائف سے جڑا ہوا تھا، اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو نارائن کا سیوک ہوتا ہے، یعنی ان کی اصطلاح میں جو اللہ کو خدا کو جاننے والا ہوتا ہے، تو وہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی خدا جو ہے ہمارے جسم میں ہے کہ اندر ہے کہ باہر ہے۔ تو وہ اس کے دل میں سوال تھا، اور یہ سوال لے کر وہ وارث پاک کی بارگاہ میں آیا، اور اسے یہ بات پہنچی تھی کہ وارث پاک چیزوں کا سوالوں کا جواب نہیں دیتے بلکہ مشاہدہ کروا دیتے، وہ آنکھوں سے دکھا دیتے۔ تو وہ امید لے کر وارث پاک کے پاس آیا۔ جب وہ دربار میں آیا اور داخل ہوا تو سرکار جو ہے صحن میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سرکار کو دیکھتے ہی آپ کے قدموں میں گر گیا، اور جو سوال اسے پوچھنا تھا اس نے اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ تو جب وہ باہر آتا ہے تو وارث پاک کے خادمین جو ہے وہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بڑا سوال کرنے والے تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو چیز دیکھ لی ہے اس کے بعد مجھے کوئی سوال کی حاجت نہ رہی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھ لیا ہے؟ تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگے مجھے بغیر پوچھے ہی سوال کا جواب مل گیا، اور میں نے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے ایک نور دیکھا جو دھرتی سے آکاش تک جا رہا تھا، اور جب میں سرکار کے قدموں میں یہ دیکھ کر گر گیا، پھر جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے سرکار کا جسم ہی پایا۔ تو وہ ان کو یہ جواب مل گیا کہ خدا انسان کے اندر اور باہر ہونا یہ خدا کی شان نہیں ہے، بلکہ وہ تو نور ہے۔ خدا کسی چیز کے نہ اندر ہوتا ہے، نہ ہی اسے کسی چیز کے باہر کہہ سکتے ہیں۔ خدا جگہ سے اور کسی مکان میں ہونے سے پاک ہے۔ تو وارث پاک نے یہ نور دکھا کر انہیں بتا دیا کہ خدا ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ وارث پاک نے کئی لوگوں کو مشاہدہ کروایا اور ان کے سوالوں کے جواب بغیر زبان سے دیے انہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ آپ کی زندگی کے واقعات تو بہت ہے، اگر وہ سارے واقعات کو بیان کیا جائے تو کئی گھنٹوں کی نشست ہو سکتی ہے، کئی گھنٹوں کے سیشنز ہو سکتے ہیں۔ تو جو کچھ واقعات بیان کر دیے تاکہ سننے والوں کو آپسی محبت بڑھے، اور جو آپ کے معتقدین ہیں وہ بھی آپ کی عقیدت میں پکے ہو۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ ایک جگہ سیاحت پر تھے، گھوم رہے تھے۔ اردو کے مشہور شاعر جو حضرت بے نظیر وارثی ہے وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس زمانے میں بے نظیر شاہ کو وہ کیمیا کا بڑا رجحان تھا، یعنی جو سونا بنانے کی جو ترکیب ہوتی ہے کسی کیمیکل سے اور دوسری چیزوں سے، تو ہر وقت یہ چیز سوچا کرتے تھے کہ یار سونا بنانا ہے اور کیمیا کا سیکھنا ہے۔ تو سفر کے دوران ایک باغ میں سرکار نے آرام فرمایا، تو بے نظیر کا ذوق یہی دل میں بات تھی کہ یار سونا بنانا سیکھنا ہے۔ تو سرکار نے انہی سے مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ بے نظیر تمہیں کیا سونا بنانا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں سرکار، مجھے یہ چیز سیکھنا ہے۔ تو سرکار وارث پاک نے فرمایا جاؤ باغ کے خندق میں جو گھاس لگی ہے نا تو اس سے تم اکھاڑ کر لاؤ۔ تو بے نظیر جو ہے ایک دم سے وہ جاتے ہیں اور گھاس اکھاڑ لاتے ہیں۔ تو ان سے سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ تانبے کے پیسے اس گھاس میں ڈال دو اور انگاروں پر اسے تپا لو،
پھر اس کے بعد خدا کی قدرت دیکھو، تو بے نظیر نے، جو بے نظیر وارثی، انہوں نے یہ سارا عمل کیا اور جب اسے تپا لیا تو وہ سارا تانبا جو ہے وہ سونا بن گیا۔ تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، جو کچھ وہ سیکھنا چاہتے تھے انہوں نے سیکھ لیا، اور نہ جانے تانبے کیسے سونا بن گئے۔ الغرض یہ وارث پاک کی کرامت تھی کہ تانبے کو آپ نے سونا بنا دیا، ورنہ کسی گھاس کے ساتھ تانبے کو جلا دینے سے وہ سونا نہیں بن جاتا۔ تو اس باغ میں آرام فرمانے کے بعد جب انہیں وہ ترکیب سکھائی تو اس کے بعد سرکار وارث پاک کھیولی، یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہاں پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر سرکار کی آمد کی خبر ہوئی تو ایک بڑھیا روتے ہوئے آئی اور وہ کہنے لگی کہ میری نواسیوں کا نکاح ہے، لیکن اس کے لیے کچھ پیسے ہے نہیں اور کھانا بھی کھلانا ہے اور باراتی آنے والے ہیں۔ تو اسے تسلی دیتے ہوئے سرکار وارث پاک نے بے نظیر سے فرمایا کہ وہ جو سونا تم نے بنایا تھا نا وہ بڑھیا کو دے دو۔ تو بے نظیر شاہ کو یہ پہلے تو ناگوارہ گزرا کہ میں نے جو سونا بنایا ہے کیا دوں، لیکن پھر خیال آ کہ سونا پھر میں بعد میں بنا لوں گا، سرکار کا حکم ہے تو میں انہیں وہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ سونا انہوں نے وہ بڑھیا کو دے دیا، اور یہ دیکھ کر سرکار مسکرانے لگے۔ واپسی پر سرکار اسی باغ میں تشریف لائے جہاں پر انہوں نے سونا بنایا تھا۔ تو بے نظیر بڑے خوش ہوئے کہ اب پھر سے میں سونا بنا لوں گا، لیکن جب اس باغ میں اس خندق تک پہنچے تو وہاں پر کوئی گھاس موجود نہ تھی، اور وہ حیران ہو گئے کہ اس جگہ پہلے اتنی گھاس تھی اور وہ موجود نہیں ہے اور ساری زمین بنجر پڑی ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور کہنے لگے یار اتنی اچانک سے یہ سبز وادی کو کیسا ہو گیا، کیسے یہ بنجر ہو گئی ہے۔ تو سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ بے نظیر کیا تجھے گھاس ملی اور کیا کیمیا بنی؟ تو اب سرکار وارث پاک اس واقعے سے سبق کیا دینا چاہتی ہے، ذرا دیکھیے کہ ولی جو ہوتا ہے صوفی کتنی کرامتوں سے بھی سبق ہی دینا چاہتے ہیں، کرامتیں دکھانے کا مقصد اس کا یہی ہوتا ہے۔ تو جب وہ مایوس ہو گئے بے نظیر کہ اب تو گھاس ہی نہیں ہے، تو وارث پاک فرمانے لگے بے نظیر تم بھی نہ جانے کس قدر بھولے ہو کہ بھلا گھاس سے بھی کوئی کیمیا بنتا ہے، یعنی گھاس سے بھی کوئی کیمیکلی طور پہ سونا بنا سکتا ہے۔ تو وارث پاک فرماتے ہاں جب خدا چاہتا ہے تو پھر گھاس سے بھی بن جاتا ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے بے نظیر، تم خدا کو ہی یاد کرو ہمیشہ اور تم خود کیمیا بن جاؤ کہ تم بھی اپنے ہاتھ سے پھر تمہارا بھی یہ مقام ہو جائے کہ جس چیز کو گویا تم چھو وہ بھی سونا بن جائے۔ وارث پاک یہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ تو وارث پاک نے فرمایا کہ تم کیوں خدا کو نہیں یاد کرتے کہ تم خود کیمیا بن جاؤ اور تمہارے اندر خود ایسی صلاحیت آ جائے تم سونے سے بھی بڑھ کر ہو جاؤ، کہ جس طرح اللہ نے مجھے یہ طاقت بخش دی کہ میں گھاس جو ہے اس سے سونا بنوا دوں، تو تم بھی خدا کو یاد کرو، یہ سونے کی کیا چیز ہے۔ تو اس طرح کے وارث پاک نے ان کو سبق دیا اور یہ کہا کہ یہ جو سونا وغیرہ کیمیا یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، اگر بننا ہی ہے تو خدا کو یاد کرو، تم خود کیمیا سے بڑھ کر بن جاؤ۔ تو وارث پاک نے اپنے مریدوں کو مشاہدے دکھوا کر سبق سکھایا ہے اور تصوف کا درس دیا ہے۔ جب یہ درس بے نظیر شاہ کو ملا تو آپ نے ساری چیزیں یہ دھیان سارا چھوڑ دیا اور آپ سمجھ گئے کہ وارث پاک یہی چاہ رہے ہیں کہ میں اب خدا کو یاد کروں۔ تو آپ نے دنیا داری چھوڑ دی تھی اور یہ خیال بھی اپنے دل سے نکال دیا تھا اور جذب و مستی میں رہا کرتے تھے اور عشقیہ کلام جو ہے وہ لکھا کرتے تھے اور آپ کے مشہور مریدوں میں سے تھے۔ اور سرکار وارث پاک کی عادتیں بڑی خصلتیں اہل بیت کی جو خصلتیں تھی اسی کا عکس تھی۔ آپ کسی کو بھی اپنے پاس سے خالی نہ لوٹاتے، کچھ نہ کچھ عطا کرتے اور غمخواری کرتے اور لوگوں کی مشکلیں دور کرتے۔ لوگ آپ کے پاس گھبرائے ہوئے آتے، اپنی مشکلیں آپ کے پاس لے کر آتے اور آپ لوگوں کو عطا کرتے اور اس کا مصیبتوں کا سلوشن اور حل بھی دیا کرتے تھے۔ جو جس مقصد سے آتا تھا اس مقصد کو پورا پاتا تھا، اور آپ سے اتنی کرامتیں ہونے کے باوجود بھی آپ خود اپنی کرامتوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خود بخود ظاہر ہو جاتی تھی۔ اور کبھی کبھی خود بھی اب اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا تھا وہ کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ کی انکساری کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی چیز آپ کی کرامت سے ہوتی تھی تو اور لوگ آپ کے پاس آتے تھے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میں نے کیا ہے اور یہ مجھ سے ہوا ہے، بلکہ آپ فرماتے تھے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ تو آپ
انکساری بھی فرماتے تھے، اور آپ کی انکساری کا عالم اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے، اندازہ اس کا کہ ایک بار آپ بڑی تنگ گلی سے گزر رہے تھے تو سامنے ایک کتا آ گیا، تو آپ نے اپنا دامن ہٹا لیا تاکہ آپ کا دامن اس کتے سے ٹچ نہ ہو جائے۔ تو آپ کے مرید ظہور اشرف جو ہے یہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی اپنا لباس سمیٹا۔ یہ دیکھ کر سرکار نے پوچھا کہ تم نے اپنا لباس کیوں سمیٹا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور، جس طرح آپ نے اپنے احرام کو کتے کی نجاست سے بچایا ہے، اسی طرح میں نے بھی کتے سے بچنے کے لیے بچایا ہے۔ لیکن وارث پاک کے ذرا جملے سنیے کہ انکساری کا عالم کیا ہے۔ آفتاب ولایت ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں میاں ظہور، میں نے تو اس لیے اپنا احرام سمیٹا ہے تاکہ میرے لباس سے چھو کر کہیں خود کتا ناپاک نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کتے کو میرا کہیں لباس ناپاک نہ کر دے، اور ہم تو کتے سے اس لیے بچتے کہ ہم ناپاک نہ ہو جائے۔ اور ان کی انکساری، جن کا دل اور جن کا ظاہر و باطن حقیقت میں پاک ہے، ان کی انکساری اتنی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ کہیں مجھ سے میرے کپڑے سے چھو کر کتا ناپاک نہ ہو جائے۔ تو یہ صوفیوں کے سوا کون سکھائے گا؟ آج کل لوگ تو بڑے دکھاوے کر رہے ہیں، دیندار ہونے کا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز ان صوفیوں کے پاس ہے۔ اور آپ کو نفرت تھی کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کو دکھائے، اور خود نمائی نہیں کرتے تھے اور خود کو چھپاتے تھے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا جسم اتنا لطیف ہو جاتا تھا کہ لوگ چھوتے تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہ آتے تھے۔ جس طرح ٹرانسپیرنٹ ریز ہوتی ہے نا، اس طرح سے آپ کا جسم لطیف ہو جاتا تھا، لوگ چھوتے اور آپ کے جسم سے ہاتھ لوگوں کے باہر چلے جاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور آپ کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زندگی میں جس چیز کو آپ نے چھوڑا ہے پھر اس کو نہیں اپنایا۔ جب امام حسین کی بارگاہ میں گئے تھے تو آپ نے کہا کہ میں اب چار پائی پر نہ لیٹوں گا، نہ کرسی پر بیٹھوں گا، نہ ہی پیٹھ لگاؤں گا۔ تو آپ نے اس کے بعد سے نہ ہی چار پائی پہ لیٹے، نہ کرسی پر بیٹھے، نہ ہی پیٹھ لگائی۔ آپ سیدھے پہلو پر لیٹا کرتے تھے اور اسی طرح لیٹا کرتے تھے، اور پیٹھ زمین کو نہ لگاتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ کربلا میں اتنے ظلم اہل بیت پر ہوئے اور اتنی مصیبتیں کاٹی، تو اس وجہ سے اب وارث بھی آرام نہیں کرے گا۔ آپ بیٹھتے بھی تھے تو دو زانو بیٹھتے تھے، جس طرح ہم نماز میں قاعدے میں بیٹھتے اسی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ تو وارث پاک کیا بہترین شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ اگر ہم کچھ سیکھنا چاہے تو ان بزرگوں سے سیکھے۔ آج کل کے ہیرو اور آج کل کے موٹیویشن اسپیکر سے اب سیکھ رہے، سمجھ میں نہیں آتے۔ اتنے بڑے بڑے جو ہیرے ہیں ہمارے اسلام میں، اور ہم موٹیویشنل اسپیکر سے سیکھ رہے۔ اصل میں ہمارا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بدل گیا، ہمیں اس چیز میں مزہ نہیں آتا۔ یہ جو ولیوں نے سکھایا ہم کو تو بس دکھاوے میں مزہ آنے لگ گیا۔ الغرض وارث پاک اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں، اور زمانے قریب میں آپ ہندوستان کے مشہور بزرگوں میں ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس کئی لوگ آتے تھے، عالم آتے تھے، حکما آتے تھے، عمرا آتے تھے، جج آتے تھے۔ کئی جج آپ کے مرید تھے، اور آپ سبھی سے انداز گفتگو بہترین رکھتے تھے۔ اور کوئی اگر ایسا شخص بھی آتا تھا جسے لوگ پسند نہیں کرتے، آپ ان سے بھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے ان کو اخلاقاً اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور ان سے مصافحہ کیا اور ان کا ویلکم کیا، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کر بڑی عزت و تکریم کی۔ تو جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ میں تو ان مولوی صاحب کو جانتا ہوں، یہ تو بڑے مکار ہیں۔ تو وارث پاک نے جب یہ جملے سنے تو آپ نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا کیوں اپنی زبان و دل کو دوسرے کے وجہ سے تم گندہ کرتے ہو؟ مولوی صاحب کے تھوڑے سے عیب جو تھے وہ تو تم بیان کر رہے ہو، لیکن جو ان کے اندر ہنر ہے، جو اچھی چیز ہے، وہ تو تم نہیں بتا رہے۔ مولوی صاحب کی صورت دیکھو کہ چہرے پر سنت تھی، داڑھی تھی، اور ان کا پہناوا جو تھا وہ شریف لوگوں کا پہناوا تھا۔ تو جب ان سب چیزوں کی تمہیں کوئی قدر نہیں ہو رہی اور جو ان کی چیز چھپی ہوئی ہے اسے ظاہر کر رہے ہو، تو وارث پاک کے کیا اخلاق ہے، اللہ اکبر۔ کہ معلوم ہے یہ شخص کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سنت رسول کا احترام اور ان کے علم کا احترام کر رہے، تو یہ وارث پاک ہے۔ اور آپ کے پاس شریعت کا بھی بڑا احترام تھا۔ نماز کے معاملے میں تو آپ اس قدر غلو فرماتے تھے کہ ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور نماز میں حاضر رہتے تھے۔ آپ ضعیف بھی ہو گئے تھے تو آپ کھڑے ہو کر نماز عطا فرماتے تھے، اور جب آپ نماز سے قاعدے سے کھڑے ہونا چاہتے تو آپ کو خادم لوگ بغل میں ہاتھ ڈال کر جو ہے اٹھاتے تھے، لیکن آپ نے نماز نہ چھوڑی اور کھڑے ہو کر آخری تک نماز پڑھی۔
اور آپ مسجد جاتے تھے کتنی بھی دور ہو، آپ کہیں کے سفر پر بھی ہو، مسجد پیدل جایا کرتے تھے، ورنہ سواریاں لگے رہتی تھی، لیکن احترام یہ تھا مسجد کا کہ آپ پیدل جایا کرتے تھے۔ آپ اپنے کسی مرید کے یہاں رکے ہوئے تھے اور وہاں سے مسجد دور تھی، تو مرید نے یہ کیا کہ اپنے گھر کے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنوائی تاکہ حضور کو اتنی دور نہ جانا پڑے۔ تو آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ کے واپس آئے تو فرمانے لگے کہ تم نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، یعنی میں تو پیر ہوں اور تمہاری محبت تھی کہ میں اتنی دور نہ جاؤں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم کو دور جانے نہ دیا، لیکن ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا، آج ہماری مزدوری کم ہو گئی۔ اللہ اکبر، یعنی جو ہم چل کر اتنی دور جایا کرتے ہیں وہ ہماری مزدوری، وہ ہماری نیکی کم ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے مسجد کو خالی دیکھا تو فوراً جلال میں آ گئے اور عام اعلان کر دیا جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارے بیت سے خارج ہے، ہماری حلقہ بیت سے خارج ہے، وہ ہمارے مریدوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جب سنا مریدوں نے تو سارے مریدوں میں کوہرام مچ گیا، سب مسجد کو دوڑ پڑے۔ تو جب مسجد کو آباد دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ جو مسجد ہے یہ محشر کے دن تمہارے سجدوں کی گواہی دے گی، اور کہتے تھے کہ نماز میں دیری کرنا یہ کاہلی کی دلیل ہے، اور جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارا مرید نہیں ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو آپ کتنی پابندی باجماعت مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے اور مسجد کو خالی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو آج ہم وارثی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ وارث پاک کہ ہم چاہنے والے، ان کا نام لینے والے، تو ہم شریعت پر چلے اور ان چیزوں سے دور رہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہے، اور نمازوں کی پابندی رکھے۔ ایک بار فرمایا کہ نماز روح کی غذا ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے تھے، تو وہ شخص کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ جو حاجی صاحب کے پاس آتے ہیں ان پر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ تو وارث پاک کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نماز نہیں معاف ہوتی۔ تو وہ اصرار کرنے لگے نہیں ہم نے تو یہی سنا ہے۔ وارث پاک نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے 3 سال تک نماز پڑھو، اس کے بعد معاف ہو جائے گی۔ تو وہ شخص جو ہے وہ چلے گئے اور 3 سال تک جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، اور 3 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ بتا دیا وارث پاک نے کہ نماز کسی بھی شخص پر معاف نہیں ہے، اور آپ بڑے حق گو تھے، حق بات کیا کرتے تھے اور حق کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو پھر جنتی فرقہ کون سا؟ تو آپ نے فرمایا حسد کے عدد کتنے ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ 72۔ تو کہا ہاں جو حسد کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ایک فرقہ محبتی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے محبت کا درس دیا زندگی بھر، اور آپ نے کل 17 حج اپنی زندگی میں کیے اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا۔ کئی لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا، بڑے بڑے انگریز افسروں کو اور شاہی خاندان کے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا اور انہیں بیعت کیا۔ اور آپ روزے بھی رکھا کرتے تھے، آپ سومی وصال رکھا کرتے تھے، یعنی جس روزے میں 3 دن کے بعد افطار کی جاتی ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ حج کے سفر پر تھے تو آپ 7 دن بھوکے رہا کرتے تھے اور عبادت الہی میں مست رہا کرتے تھے، اور سنت کی پیروی اتنی کیا کرتے تھے کہ سنت تو سنت، نفل بھی آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے پیروں میں ورم آ گئے تھے نفل نماز ادا کرتے کرتے۔ اور سنت کی پابندی بھی یہ تھی کہ جمعہ کے دن سنت غسل نہیں چھوڑا کرتے تھے، چاہے کتنی بھی ٹھنڈی ہو، اور ضعیفی کے عالم میں بھی آپ غسل جو سنت ہے جمعہ کا وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ سرما بھی لگاتے تو سنت کے مطابق سیدھی آنکھ میں 3 سلائی اور الٹی آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، اور سنت میں کبھی رد و بدل نہیں کیا۔ سنت جس طرح کی تھی اسی طرح اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور 3 دن سے زیادہ آپ کسی کے یہاں نہیں ٹھہرا کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے اور حدیثوں میں موجود ہے کہ 3 دن تک ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے، اس کے بعد وہ حق نہیں ہے، اس کے بعد اگر وہ کرے تو صدقہ ہے۔ اب چونکہ آل رسول ہے وہ صدقہ کیا لے گے، تو 3 دن تک کسی کے پاس آپ ٹھہرا نہ کرتے تھے، آپ کسی سے کوئی چیز نہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیا کرتے تھے تو اس میں یہ نہیں کہتے تھے کہ پانی لاؤ یا پانی دو، آپ یہ کہا کرتے تھے کہ پانی پی لے یا پانی پی لو، یعنی دوسروں کو کہا کرتے تو لوگ سمجھ جاتے تھے، تو پھر اس کے بعد آپ پانی پیا کرتے تھے۔ اور آپ نے زہد کی تعریف کی، زاہد کی تعریف کی، اور بڑی جامع تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2-4 فاقوں کے بعد نمک کے ساتھ روٹی کھانے کا نام زہد نہیں ہے، بلکہ زاہد تو وہ ہے جو دنیا سے پرہیز کرے، خواہشات کو روکے اور مرادوں کو بھول جائے،
اور بھوک اور سیر شکنی کا اس پر یکساں اثر ہو، یعنی اسے بھوک بھی لگے تو وہی اس کی کیفیت ہو، اور پیٹ بھی بھرا رہے تو اس کی وہی کیفیت ہو، اس سے کوئی اثر نہ ہو، اور کوئی چیز اس کے پاس ہو تو بھی مطمئن رہے، اور کوئی چیز اس کے پاس سے چلی جائے تو بھی اس کا دل بے چین نہ ہو۔ اور کوئی شخص آپ سے وظیفے کی اجازت چاہتا تھا تو آپ اسے کہتے تھے کہ درود شریف پڑھو، آپ دوسرے وظیفوں کی طرف لوگوں کا دھیان نہ لگاتے اور کہتے کہ صرف اللہ کے لیے پڑھنا، دنیا کے لیے کوئی چیز نہ پڑھنا۔ اور آپ قرآن کے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اور ساتوں قرات کو جانتے تھے۔ آپ 11ویں شریف کیا کرتے تھے اور میلاد شریف بھی آپ کیا کرتے تھے۔ آپ کے فرمان سے ایسے ایسے فرمان ہیں جو تصوف کی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کی شکایت مذہب عشاق میں کفر ہے، فقیر کو چاہیے کہ ہر حال میں خوش رہے، اور کہتے ہیں کہ اپنی تکلیف کسی سے بیان نہ کر، خدا سب دیکھتا ہے۔ عاشق کو لازم ہے کہ سر کٹ جائے مگر شکایت کا حرف زبان پر نہ آئے، کیونکہ قاتل بھی جو ہے وہ بھی تو غیر نہیں ہے۔ اور کہتے تھے اپنے مریدوں کو کہ تکلیف اور راحت سب خدا کی طرف سے ہے، تو پھر شکایت کس بات کی کرتے ہو؟ نہ آپ نے کبھی گرمی کی شکایت کی، نہ سردی کی شکایت کی، نہ کبھی صحت کی آرزو کی، نہ کبھی بیماری کی شکایت کی، کیونکہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ عاشق کا منصب یہ ہے کہ معشوق کے آگے سر تسلیم خم کر دے، جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ بے اختیار ہوتا ہے، جو غسل کرتا ہے مردے کو اس کے ہاتھ میں مردہ جس طرح ہوتا ہے بندہ ویسا بن جائے۔ اور کہتے ہیں تسلیم و رضا تو جب ہے کہ شر کو بھی خیر سمجھے، اور خیر تو پھر خیر ہی ہے۔ گویا کہ آپ تسلیم و رضا کے پیکر تھے، آپ نے خدا کے دست قدرت میں اپنے آپ کو سونپ دیا تھا، تقدیر جس طرح سے رکھے اس طرح سے میں خوش۔ تو آخر یہ ولایت کا آفتاب اپنی آخری عمر کو پہنچا، اور ضعیفی اور کمزوری، ظاہری جسمانی کمزوری بڑھ گئی تھی، اور آپ نے سیر و سیاحت روک دی تھی۔ آپ نے اپنے آستانے کو بنوایا تھا، اور لوگوں کو آپ نے اس کے لیے اپنے آستانے کو لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول کر رکھا تھا، جس کا جی چاہتا آتا جاتا، جو کچھ آپ سے کہتا آپ سنتے اور لوگوں کی مشکلیں دور کرتے۔ اور آخری عمر میں استغراق آپ پر اکثر طاری رہنے لگا، اپنی دھن میں رہتے تھے، حالانکہ پہلے کی زندگی میں بھی آپ مست رہا کرتے تھے اور توجہ اللہ کی طرف ہوتی، لیکن آخری عمر میں استغراق اور بڑھ گیا، اور اکثر وقت استغراق میں گم رہا کرتے تھے۔ اور آپ بھی آخری عمر میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز ادا کر لیتے، پھر اور ادا کرتے۔ تو لوگ جب کہتے سرکار آپ نے تو نماز پڑھ لی، تو کہتے خیر پھر پڑھ لی تو کیا حرج ہو گیا۔ 28 محرم کو آپ کی حالت بڑی نازک ہو گئی، اور منہ سے بڑی ہلکی سی آواز آتی تھی، زیادہ آپ بول نہیں سکتے تھے۔ اسی تاریخ کو ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی اور آپ کی مزاج پرسی کرنے لگی، کہنے لگی میاں صاحب ٹھیک تو ہو جاؤ۔ تو آپ مسکرا کر کہنے لگے ہم تو ٹھیک ہیں، ہمیں کیا ہوا؟ تو اسی تاریخ کو آپ اچھے ہو گئے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب تو حضرت اچھے ہو گئے۔ واقعی میں آپ بات بھی تیز آواز سے کرنے لگے، تو آپ اچھے ہو گئے۔ اور 29 تاریخ کو، 29 محرم کو آپ بڑے اچھے، آپ کی طبیعت بڑی حشاش بشاش تھی، اور گویا آپ کو کچھ بیماری اور کچھ کمزوری ہے ہی نہیں۔ 30 محرم کا دن جب آیا تو آپ کو سخت بے چینی ہونے لگی، اور آپ نے بڑی بے چینی کے عالم میں یہ پوچھا کہ کتنے بجے ہے؟ خادم نے جواب دیا کہ 3 بجے ہے۔ تو اس پر آپ نے یہ کہا کہ ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو مشکی گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بھیلی آ گئی، 4 بجے ہم سوار ہو گئے۔ تو یہ سن کر لوگ سکتے میں آ گئے، اور کئی لوگوں نے اس کا مطلب سمجھ لیا کہ حضور جو ہے 4 بجے اس دنیا فانی سے گزر جائے گے۔ اور آپ نے اپنی آخری ہدایت دی، کہنے لگے محبت کے راستے میں اگر کوئی مصیبت بھی پیش آئے تو اس سے اللہ کی عنایت سمجھنا، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی سروکار نہ رکھنا۔ الغرض کے 30 محرم کو آپ کا وصال آستانِ پاک میں ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے چہرے کا نور دوگنا ہو گیا، اور لوگ آخری زیارت کے لیے آئے، اور ہزاروں کی تعداد میں مجمع لگ گیا آستانِ پاک میں، اور نماز جنازہ کے لیے دور دور سے لوگ دیوہ شریف تشریف لائے، اور ہجوم اتنا تھا کہ پولیس اور
دستے بلانے کی ضرورت پڑ گئی اور انتظامیہ نے پولیس اور فوجی دستوں سے لوگوں کی بھیڑ کو قابو میں کیا اور آپ کا نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تو یہ ولایت کا آفتاب اپنی روشنی بکھیرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور اپنا فیض دنیا میں قیامت تک کے لیے جاری کر گیا۔ آپ کا فیض آج بھی جاری ہے، آپ کے خلفاء بھی تھے اور آپ کے مخلص مریدین بھی آج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وارث پاک کے نقش قدم پر اور ان کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔